بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے میں شیراز آصف صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ تشریف لائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ کلام اقبال کے لیے پنجاب یونیورسٹی سے تشریف لائے ہیں عثمان علی صاحب، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا تشریف لائیے۔ کشادہ دست کرم جب وہ بے نیاز کرے، نیاز مند نہ کیوں عاجزی پہ ناز کرے، کشادہ دست کرم بٹھا کے عرش پہ رکھا ہے تو نے اے واعظ، خدا وہ کیا جو بندوں سے احتراز کرے، خدا وہ کیا ہے جو بندوں سے احتراز کرے، نیاز مند نہ کیوں سخن میں سوزے الہی کہاں سے آتا ہے، سخن میں سوزے الہی کہاں سے آتا ہے، یہ چیز وہ جو کے پتھر کو بھی گداز کرے، یہ چیز وہ ہے کہ پتھر کو بھی گداز کرے، نیاز مند نہ کیوں غرور زہد نے سکھلا دیا ہے واعظ کو،
کہ بندگان خدا پر زباں دراز کرے، کہ بندگان خدا پر زباں دراز کرے، نیازمند نہ کیوں۔ اور آخری شعر، ہوا ہو ایسی کہ ہندوستان سے اقبال اڑا کے مجھ کو غبار رہے حجاز کرے، اڑا کے مجھ کو غبار رہے حجاز کرے، نیازمند نہ کیوں، عاجزی پہ ناز کرے، کشادہ دست کرم جب وہ بے نیاز کرے، نیازمند نہ کیوں، عاجزی پہ ناز کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت غزل اقبال کی، جس سے آج کی اس محفل کا آغاز ہوا۔ اس سے پہلے تلاوت قرآن کریم بھی ہم نے سنی۔ بہت خوبصورت آواز میں یہ کلام اقبال کا جو ہم نے پڑھا، اس کا آخری مصرعے سے آغاز گفتگو ہوتا ہے۔ ہوا ہو ایسی کہ ہندوستان سے اے اقبال، اڑا کے مجھ کو غبار رہے حجاز کرے، ارمغان حجاز کا آغاز ہو رہا ہے آج۔ مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ یہ جو مقطع ہے اس غزل کا، اس میں عجیب ایک بات یہ ہے کہ اس کے آخری مصرعے کے اگر عدد نکالیں ابجد کے، تو اقبال کا ہجری سال وفات برآمد ہوتا ہے اس سے۔ اڑائے ہند سے مجھ کو، کیا ہے، اڑا کے مجھ کو غبارے رہے حجاز کرے۔ کمال ہے یہ، ایسا بہت کم مثالیں ملتی ہیں۔ یہ ایک الہامی چیز ہے، اور جس نے بھی یہ نکتہ نکالا، اس کا استخراج کیا، وہ بھی بہت ہی آفرین اور تحسین کے مستحق ہیں۔ ارمغان حجاز اقبال کا وہ مجموعہ کلام ہے جو ان کی وفات کے بعد شائع ہوا۔ باقی سارے مجموعے ان کی زندگی میں، ان کی اپنی نگرانی میں شائع ہوئے۔ تو ایک تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ دوسرا، یہ واحد مجموعہ کلام ہے جس میں ایک حصہ اردو ہے اور ایک حصہ فارسی ہے۔ ہم اردو حصے کا آغاز کر لیتے ہیں آج، اور آپ بہت خوبصورت انداز میں جو فارسی پڑھ رہے ہیں، فارسی زبان، جو ہی ہم اس کو ختم کریں گے تو یقیناً آپ سب کی علمی استعداد اس حد تک پہنچ چکی ہوگی کہ ہم ارمغان حجاز کا فارسی حصہ بھی پڑھ لیں۔ ارمغان میں اقبال کا چونکہ فارسی کلام بھی نسبتاً آسان ہے ان کے کلام سے، تو ہمیں دشواری نہیں ہوگی۔ ہم ارمغان ہی سے فارسی کلام کا آغاز کریں گے، اور چلتے چلتے پھر ہمارا اپنا پورا سفر وہ طے ہو جائے گا۔ یہ ایک اور مناسبت بھی مجھے ذکر کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ربیع الاول میں
ارمغان حجاز کا آغاز کر رہے ہیں۔ ارمغان حجاز، حجاز کی سرزمین مقدس کا تحفہ یا حجاز کی سرزمین کے لیے تحفہ؟ ارمغان فارسی لفظ ہے، بالعموم ہم اسے غلطی سے میم پر پیش بولتے ہیں، اس کے میم پر ہمیشہ زبر بولنی چاہیے ہمیں۔ یہ نام بھی رکھا جاتا ہے لڑکوں کا، اور بہت خوبصورت نام رکھا جاتا ہے۔ ارمغان اس چیز کے قریب ہے جس کو ہم دوسرے لفظوں میں سوغات کہتے ہیں۔ سوغات وہ تحفہ اور ہدیہ ہے جو کسی علاقے کی امتیازی چیز ہے، اور ہم بطور تحفہ وہ اور سرزمینوں اور علاقوں میں لے جاتے ہیں۔ کوئی مثالیں آپ دیں گے؟ آپ ملتان سے اگر آ رہے ہوں لاہور تو اپنے اہل خانہ کے لیے کیا لائیں گے؟ جی ہاں، اور بالکل، تو ایسے بہت سارے ایسی سوغاتیں ہیں مختلف علاقوں کی۔ تو اب اس کی معنویت بہت بڑھ گئی اور اس کا کینوس بہت وسعت اختیار کر گیا جب ہم نے ارمغان حجاز کو اس نظر سے دیکھا ہے۔ یہ اس لحاظ سے بھی بہت اہم مجموعہ ہے اقبال کا، خصوصاً اس کا فارسی حصہ جس پر ہم بعد میں بات کریں گے، کہ یہ اس سفر کی سرگزشت ہے جو اقبال نہیں کر سکے، یعنی سفر حجاز، جو ان کی بہت غیر معمولی خواہش تھی، زندگی بھر خواہش رہی۔ اور کچھ عجیب چیزیں بھی ہمیں اس کائنات میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ کچھ ایسے لوگ جو کمال عشق پہ ہوتے ہیں انہیں ظاہری طور پر فاصلے پہ رکھا جاتا ہے، اور اس میں ان کی ایک تربیت ہے، اور اس میں ان کی اس آگ کو بھڑکنے کا پورا موقع فراہم کیا جاتا ہے، جس سے ہم جیسے لوگوں نے بہت ساروں نے روشنی پانی ہوتی ہے۔ تو اقبال کا مسئلہ بارگاہ رسالت میں اور حجاز کی سرزمین کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہے۔ اقبال عالم جوانی میں ایک دفعہ جب یورپ جا رہے تھے، بحری جہاز کا سفر کر رہے تھے، تو ان کا ایک خط ہے بہت طویل۔ جب وہ سمندر میں حجاز کی سرزمین والے سمندر سے گزرے تو انہوں نے لکھا، اپنے جو تاثرات بیان کیے ہیں وہ 2 صفحات سے زائد ہیں، آپ کو اگر کبھی موقع ملے تو وہ پڑھیے گا۔ یعنی اقبال کی ایک چیز یقینی طور پر ایسی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی وابستگی کہتے ہیں، کہ اس میں ارتقاء ہی ارتقاء ہے، یعنی وہ آغاز جوانی ہی سے اس میں ایک ایسے معیار پہ پہنچ چکے ہوئے تھے، اور اتنی کمٹمنٹ ان کی ہو چکی تھی رسول اللہ کی ذات سے اور ان کی تعلیمات سے، کہ جس میں کبھی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، اور اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا، اور وہ مختلف رنگوں، مختلف شکلوں، مختلف ترانوں، مختلف غزلوں کی صورت میں ہمارے سامنے آتا رہا۔ ایک ایسا فلسفی اور شاعر اور عارف اور دانشور، یہ تمام لفظ بہت چھوٹے پڑ جاتے ہیں جب ہم اقبال کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کی زندگی کے آخری برسوں میں جب وہ بہت شدید علیل تھا، بیمار تھا، اور بہت کم رہ گیا تھا ان کا سفر کرنا اور ان کا ملنا ملانا، ان دنوں میں کس نوعیت کی وہ شاعری کر رہے تھے؟ تقریباً 1935 سے لے کے آخری 3-4 برس کا کلام ہے یہ سارا جو ارمغان حجاز میں ہے۔ اس نقطہ نظر سے بھی ہمیں دیکھنا ہوگا، اور آپ دیکھیے گا انشاءاللہ ہم اس کو اردو بھی پڑھیں گے، اس کا فارسی بھی پڑھیں گے، کہ جو ہمیں اس سے پہلے بھی اقبال کے کلام میں قدم قدم پر دکھائی دیتا ہے کہ سب سے زیادہ نظر انداز انہوں نے اپنی ذات اور اپنی خواہشات کو کیا ہے، اور دوسروں کے معاملات اور مسائل حاوی رہے ہیں ان کے ذہن پر اور ان کے دل پر، اور وہ امت کے اور قوم کو درپیش مسائل تھے۔ حکیم امت تبھی کہا انہیں، ادروائز تو حکیم امت کا نام ایسا ہے، ایک لقب ایسا ہے کہ جو ہر کسی کو نہیں کہا جا سکتا ہے۔
ہم انہیں دیدہ ور بھی کہتے ہیں، ہم انہیں دانائے راز بھی کہتے ہیں، ہم انہیں شاعر مشرق بھی کہتے ہیں، تو وہ اپنے میرٹ پر ان تمام القاب کے سزاوار ہیں۔ میں آج یا کل پڑھ رہا تھا معذرت چاہتا ہوں، ایک بہت بڑے ہندو شاعر کا ایک خط، ان کا نام ہے فراق گورکھپوری، جو واقف ہیں اردو غزل کی جمالیات سے، انہیں یقیناً اندازہ ہوگا کہ فراق گورکھپوری جو الہ آباد یونیورسٹی ہندوستان میں انگریزی کے شعبے کے صدر تھے، بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، اور اردو غزل میں انہوں نے ایک خاص لطیف لہجہ اور آہنگ دیا ہے۔ انہوں نے اپنے عہد کے ایک اور بڑے شاعر کو ایک خط لکھا جو پرائیویٹ خط ہے۔ اس بڑے شاعر کا نام ہے جوش ملی آبادی، جو اپنے کلام کی گھن گھرج کے حوالے سے اور ایک دہریہ اور لبرل اور آزاد خیال یا سیکولر جو کہہ لیجئے، اس حوالے سے ان کی بڑی وہ تھی، مشہوری تھی۔ ہندوستان میں بھی تمام بڑے رہنما ان کے ذاتی دوست تھے، اور پاکستان میں بھی، اور پھر وہ پاکستان آ گئے تھے، کراچی میں رہے، پھر اسلام آباد میں انہوں نے وفات پائی اور اسلام آباد میں مدفون ہیں۔ ان کی سوانح عمری خود نوشت یادوں کی بارات کے نام سے موجود ہے۔ کئی ان کے مجموعہ کلام ہیں، بہت عمدہ وہ غزل کے بھی شاعر ہیں، بہت عمدہ نظمیں بھی انہوں نے لکھی ہیں۔ اپنے ایک انٹرویو میں انہوں نے اقبال پر بہت سخت تنقید کی اور کہا کہ فن شعر کے اعتبار سے یہ کوئی بہت بڑے درجے کے شاعر نہیں ہیں، اور ایسے ہی چڑھا رکھا ہے ان کو ریاست پاکستان نے اپنی کوئی ضرورتوں کے تحت۔ اب اس انٹرویو پر بھارت میں بیٹھے ہوئے ایک اور بڑے شاعر، اگر میں یہ کہوں کہ بحیثیت شاعر اگر تقابل کرنا ہو تو فراق بڑے شاعر ہیں جوش سے۔ جوش کی شاعری کا لب و لہجہ خطیبانہ ہے اور واعظانہ ہے، اور دماغ ہمارا شدید متاثر ہو جائے گا۔ ایسے الفاظ ہیں اور الفاظ ہیں کہ چلے ہی آتے ہیں، اور ایک بات کو وہ 100 طریقے سے کہنے کے عادی ہیں۔ بہت کم اشعار ان کے ایسے ہیں جوش کے جو دل میں اتر جاتے ہیں۔ اچھا شعر شبنم کی طرح ہوتا ہے، یا اسے ہونا چاہیے، جب وہ پنکھڑی پہ گرتی ہے، اس میں وہ جذب ہوتی ہے۔ اگر شعر ہمارے کانوں سے گزر کر دماغ میں جا کے دوسرے کان سے نکل جائے اور اپنا کوئی دیر امپیکٹ ہم پر قائم نہ کر سکے تو وہ بڑی شاعری یقیناً نہیں ہے۔ وہ وقتی طور پر ہمیں متاثر کر سکتی ہے، ہماری کسی حس کو تسکین پہنچا سکتی ہے، لیکن وہ بڑی شاعری نہیں ہے۔ اگرچہ جوش کے ہاں بھی بعض بہت اچھے اشعار بھی موجود ہیں۔ تو فراق نے انہیں لکھا کہ مجھے بہت افسوس ہوا ہے تمہارا یہ انٹرویو پڑھ کر، جوش کے نام انہوں نے خط میں لکھا، کہ اقبال میں سے مائنس اگر کر لیں اسلامیات یا اسلامی تاریخ اور اسلامی تمدن سے متعلق ان کی شاعری، اس کے باوجود وہ تم سے بھی بڑے شاعر ہیں اور مجھ سے بھی بڑے شاعر ہیں۔ یہ یعنی مطلب اس سے بڑا کیا خراج تحسین؟ کوئی ان سے کہا نہیں گیا تھا کہ جی آپ اس پر رائے دیں۔ ظاہر ہے وہ ایک ادبی موضوع تو تھا، جوش پر تنقید بھی ہو رہی تھی، اور انڈیا ہی میں بہت سارے لوگ جوش کی بات کو پسند بھی کر رہے تھے۔ مجھے کہنا صرف یہ ہے کہ وہ عربی کا ایک محاورہ ہے کہ فضیلت وہ ہوتی ہے جس کی گواہی دشمن دیں۔ ایک معروف محاورہ ہے جو صدیوں سے رائج چلا آ رہا ہے۔ تو فراق گورکھپوری چونکہ بہت بڑے تنقید نگار بھی تھے، ویسٹرن لٹریری کرٹیسزم کے وہ ماہر تھے، اور انگریزی ایم اے کو وہ پڑھاتے بھی تھے، اور خود بہت بڑے اور اچھے شاعر بھی تھے۔ تو ان کے زندہ ضمیر نے انہیں یہ کہنے پہ اور یہ لکھنے پہ مجبور کیا کہ ساری اضافی جو جہتیں ہیں اقبال کی اگر وہ ودرا بھی کر لی جائیں تو اس کے باوجود ان کے ذخیرہ کلام میں خالص شاعر کے طور پر بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ ان کا مجموعی قد و قامت تم سے اور مجھ سے بہرحال پھر بھی زیادہ ہے۔ جی بہت کچھ کہا، بالکل کہا۔ میں وہ ہندوستان کے حوالے سے ذکر کرنا چاہ رہا تھا، اور خاص طور پر اس لیے کہ فراق گورکھپوری مسلمان نہیں تھے، تو ایک ہندوستانی آدمی، ہندوستانی شہری اور ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والا، تو وہ گواہی بڑی گواہی ہے۔
اور اس اعتبار سے بھی کہ فراق گورکھپوری ایسٹرن ٹریڈیشن جو لٹریری کرٹیسزم کی تھی اس پر بھی ان کی گہری نظر تھی، اس لیے کہ انہیں فارسی آتی تھی، بہت اچھی عربی آتی تھی، اور ویسٹرن لٹریری کرٹیسزم تو ظاہر ہے ان کی پتنی دائیں یا بائیں جیب میں پڑا رہتا تھا۔ اور جتنے لوگوں میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں یونیورسٹیوں میں آج سے ایک نسل پہلے وہ لوگ سب سے مختلف اور نمایاں تھے جو فراق گورکھپوری کے شاگرد تھے، یعنی ان کا نقطہ نظر، ایک ادبی شاہپارے کو پرکھنے کا انداز یقیناً دوسروں سے مختلف تھا۔ تو ایک بڑا آدمی، بڑا دانشور، بڑا استاد، اس کی تربیت میں رہ کر جو نسلیں سامنے آتی ہیں ظاہر ہے وہ مختلف ہوتی ہیں دوسروں سے۔ یقیناً پاکستان میں بہت زیادہ لوگوں نے جوش کے خلاف لکھا اور اقبال کے حق میں لکھا، لیکن اگر پاکستان کی ایسی مثالیں جمع کی جائیں تو عین ممکن ہے کوئی کہے گا کہ یہ تو پھر اپنے ہی تھے، تو چنانچہ یہ تو کہیں گے کہ جی ہاں اقبال بڑے شاعر ہیں۔ اس کی پہلی نظم بہت طویل نظم ہے اور بہت اہم نظم ہے، وہ آپ لوگ ایک نظر اگر دیکھ آئیں گے تو ہم اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ ابلیس کی مجلس شورا، کیا بات ہے اور کیا کہنے ہیں، بہت عظیم نظموں میں سے ہے۔ یہ ایسی نظم ہے کہ اگر ہم اردو نظموں میں سے 100 بڑی نظمیں چنیں تو 4 5 7 تو اقبال کی ہوں گی، ان میں سے ایک یہ ہے۔ یہ اپنے عہد میں جو حالات ہمیں درپیش تھے اور گلوبل لیول پر جس نوعیت کی سچویشنز کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا تھا، جمہوریت کے آ جانے سے اور ایک خاص اقتصادی نظام سے اور استعمار کی بڑی تسلسل کے ساتھ پیش قدمی کرتے ہوئے جو معاملات و مسائل تھے ان پر بحث کی گئی ہے۔ اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اقبال اگر ڈرامہ لکھتے تو ان میں وہ ساری صلاحیتیں موجود تھیں جو ایک اچھے ڈرامہ نگار میں ہوتی ہیں۔ یقیناً اردو ادب کے شیکسپیئر ہم انہیں کہتے ڈرامے کے حوالے سے۔ انہوں نے خود ایک جگہ لکھا ہے کہ مجھے ڈرامہ بہت اچھا لگتا ہے اور میں بہت اچھا ڈرامہ نگار ہو سکتا ہوں، لیکن میں خود کو جان بوجھ کے روکتا ہوں، اس لیے کہ جب آپ ڈرامہ لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اس کردار میں ڈھلنا ہوتا ہے، اور میں ادب تخلیق کرتے ہوئے بھی اپنے آپ سے دستبردار نہیں ہونا چاہتا، اپنی ذات اور اپنی خودی اور اپنے تشخص سے دستبردار نہیں ہونا چاہتا، اس لیے میں نے ڈرامہ نہیں لکھا ہے۔ وگرنہ آپ دیکھ لیجئے ان کی فارسی مثنوی جاوید نامہ جو ان کا سفر نامہ خیالی ہے آسمانوں کا، اور اس کے علاوہ ان کی بے شمار مکالماتی نظمیں ہیں۔ ایسی ہی ایک نظم یہ ہے جو ہم اگلی نشست میں پڑھیں گے، مگر اس سے پہلے یہ ہوگا کہ حسب سابق جس طرح ہم پہلے کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ایک نظر آپ اس کو دیکھ لیں گے تو ہمیں اس کو سمیٹنے میں اور اس پر گفتگو کرنے میں بہت آسانی رہے گی۔ وہ کہاں ہیں ہمارے رہنمائے کلاس؟ جی ملتے کیسے، میں نے دیے ہی نہیں تھے۔ تو ابھی آج ہم پڑھ رہے ہیں بڈھے بلوچ کی نصیحت بیٹے کو، اور اس کے بعد رباعیات میں سے کچھ ہم پڑھ لیتے ہیں، مگر اگلی کلاس کے لیے ابلیس کی مجلس شورا اور تصویر و مصور جو اگین ایک بہت اہم نظم ہے، اور پھر میں ساتھ ہی وہ آؤٹ لائن بھی فراہم کر دوں گا جس کی روشنی میں آپ ہمیں آگے لے کے چلیں گے۔ یہ صفحہ 38 ہے، 38۔ ہو تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا، اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا، جس سمت میں چاہے صفت سیل رواں چل، وادی یہ ہماری ہے وہ صحرا بھی ہمارا، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا، حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر، کہتے ہیں کہ شیشے کو بنا سکتے ہیں خارا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ یہ شعر تو بہت معروف ہے اور اکثر و بیشتر لوگوں کو یاد ہے۔
محروم رہا دولت دریا سے وہ غواص، کرتا نہیں جو صحبت ساحل سے کنارہ، دیں ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ دنیا کو ہے پھر معرکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ۔ اخلاص عمل مانگ نیاگان کہن سے، شاہاں چہ عجب گرب نوازند گدارا۔ فارسی مصرع کسی اور بڑے شاعر کا اقبال نے استعمال کیا ہے اور اس عمل کو تضمین کہتے ہیں۔ آپ کے خیال میں یہ کوئی باقاعدہ کردار ہوگا بڈھا بلوچ؟ اچھا، تو پھر بلوچ کی کیوں تخصیص کی ہے؟ جی کیونکہ بلوچ لوگوں کو غیرت مند اور سخت جان پہاڑوں میں اور ایسی سخت کنڈیشن میں رہنے والا سمجھا جاتا ہے۔ بالکل فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کو۔ سبحان اللہ، بالکل یہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، بالکل آپ صحیح پہنچے ہیں۔ تمام وہ کردار جو سخت کوش ہیں اور تمام وہ قومیں جو مسلسل محنت کی عادی ہیں اور بہت زیادہ آرام طلب نہیں ہیں، وہ اقبال کی پسندیدہ قوم، ان کی نظموں میں، ان کی شاعری میں بیشتر کردار ہمیں وہی ملیں گے، اور ساتھ میں وہ لوگ جو اپنی خودداری پر اور اپنی آزادی پر کسی نوعیت کا کوئی سمجھوتا نہیں کرتے ہیں۔ چنانچہ کبھی ہمیں ٹیپو سلطان نظر آئیں گے ان کے ہاں، کبھی ہمیں شیخ مجدد الفسانی، امام ربانی سرہند میں جن کا مزار ہے، اس نوعیت کے خوشحال خاں خٹک کی وصیت۔ خوشحال خاں خٹک پختونوں کے ہیرو ہیں، بہت عظیم شاعر ہیں، اور یہ وہ بڑے آدمی ہیں جنہوں نے مغلوں کے خلاف ہمیشہ سیاسی سرگرمی دکھائی ہے۔ مگر آپ دیکھیے کہ اگرچہ اقبال مغلوں کا جو دور حکومت ہے جنوبی ایشیا میں، اس کے بارے میں اقبال کی نظر منفی نہیں تھی مجموعی طور پر، سارے نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے وہ بہت سارے پہلوؤں میں ان کے مداح تھے، اور خصوصاً اورنگزیب عالمگیر کے بہت مداح تھے۔ لیکن اس کے باوجود ایک آدمی جس نے اپنے موقف پر اور اپنے تشخص پر سمجھوتا نہ کرتے ہوئے تقریباً 30 یا 35 برس مغل حکومت کو خطرات میں مبتلا کیے رکھا، خوشحال خان خٹک نے، تو وہ بھی اقبال کے ہاں ایک پسندیدہ کردار کے طور پر ابھر کر سامنے آئے ہیں۔ کیوں پسند تھے اس نوعیت کے کردار اقبال کو؟ ایگزیکٹلی، جد و جہد، آزادی، سر بلندی، بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ۔ ہماری جو پسندیدگیاں ہوتی ہیں وہ ہماری شخصیت کا ایک اظہار ہوتی ہیں، کس نوعیت کے ہمارے ہیروز ہیں، کس نوعیت کی کتابیں ہمیں پسند ہیں، کن موضوعات پر ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں، کس طرح کے لوگوں کی کمپنی ہمیں لطف اندوز کرتی ہے، وہ ہماری باطنی ترجیحات کا انڈیکس ہوتی ہیں۔ ان پسندیدگیوں کو سامنے رکھ کر ہم اس شخص کے باطن تک پہنچ سکتے ہیں کہ اس کا نظام فکر کیا ہے۔ تو ہم اقبال کو جس طرف سے بھی اپروچ کریں، ان کی آرزوئیں اور ان کی خواہشیں ساری کی ساری ان میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ ان کی شخصیت کی طرف سے، ان کے حالات زندگی کی طرف سے، ان کے خطبات کی طرف سے، ان کی اردو شاعری، ان کی فارسی شاعری، ان کے ڈسکورسز کی طرف سے، جدھر سے بھی آئیں، وہی خصوصیات جس کی نشاندہی ہم ہمیشہ سے کرتے بھی چلے آ رہے ہیں۔ آزادی، جسمانی بھی آزادی ایک محدود اور طے شدہ دائرے میں، اور ذہنی آزادی اور ایک طے شدہ دائرے میں،
یہ طے شدہ دائرہ وحی الہی کا ہے، کسی انسان کا قائم کردہ نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ محنت، مشقت، مسلسل کام اور ظاہری بہت ساری چیزوں کو درخور اعتنا نہ جاننا، اور دنیا کے مقابلے میں ہمیشہ دین کو ترجیح دینا، جیسا کہ ایک شعر اس نظم میں بھی ہم دیکھیں گے۔ جی سر وہ خوشحال خان کی وصیت میں وہ کہتے ہیں قبائل ملت کی وحدت میں گم کہ ہونا افغانیوں کا بلد، تو افغانیوں کی وہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں وہ پختون تھے۔ پختون، خوشحال خان خٹک، پختون اور افغان الگ الگ ہیں؟ مجھے نہیں معلوم۔ یس سر، ٹیکنیکلی یس۔ اچھا، ٹیکنیکلی ایسا ہے، ٹھیک ہے۔ سب کانٹیننٹ میں ہم لوگ اس علاقے کو افغانیہ کہتے تھے، ایسا ہی ہے، تو اس لیے وہ ہم نہیں ڈفرینشیٹ اتنا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اچھا، ہاں، اصل میں تو یہ تھا نا کہ ایک مغل، جس کو فرض کریں وہ افغان یا پختون، مغلوں کو ایک سامراج قرار دے رہے تھے، اور خود بکھرے ہوئے تھے بہت، محسودی اور وزیری اور نہ جانے اور کتنے قبائل تھے سارے، تو وہ چاہ رہے تھے کہ مجتمع ہو جائے ان کی ملت۔ کچھ اعتراضات اس حوالے سے اس نوعیت کے بھی ہیں کہ مثلا اقبال کے ہاں وہ انویڈرز جنہوں نے کوئی اچھی یادیں نہیں چھوڑی ہیں سب کانٹیننٹ میں، خصوصاً پنجاب میں، مثلا نادر شاہ افشار، مثلا احمد شاہ عبدالی۔ نادر شاہ کو بھی وہ کافی خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور احمد شاہ عبدالی کو تو بہت ہی اونچا ریٹ کرتے ہیں۔ یہ ایک قابل بحث معاملہ ہے، اور فی الحال آج کے اس دائرۂ گفتگو سے یہ خارج بھی ہے، لیکن میں نے یہ سوال اس لیے آپ کے ذہن میں یہ ڈال دیا ہے کہ کسی بھی وقت ہم اس پر بھی ضرور گفتگو کریں گے۔ جی، ایک محاورہ میں نے سنا ہے کہ لاہور میں بنا تھا چھجو کے چوبارے کے حوالے سے، کسی کے ذہن میں ہے؟ کیا ہے؟ جو مزہ چھجو کے جی، چوبارے وہ نہ بخار ہے، ایگزیکٹلی۔ بلخ اور بخارا یا دلی اور یہ سارے یوں سمجھ لیجئے نا کہ جیسے بڑے شہر ہوتے ہیں جہاں بڑی آسائشیں اور سہولتیں ہوتی ہیں، تو وہ بہت لوگ خواہش کرتے ہیں وہاں جانے کی، تو گھوم پھر کے پھر جو لطف وطن میں آتا ہے وہ کہیں میسر نہیں آتا ہے۔ یہ وہ لوگ زیادہ بہتر جان سکتے ہیں جو وطن سے دور ہیں اور مختلف ممالک میں سیٹلڈ ہیں، اور گئے تھے عارضی طور پر وہاں قیام کرنے کے لیے، اور اب تک اسی نیت سے وہاں مقیم ہیں، عارضی نیت پر۔ مجھے نہیں معلوم کہ نمازیں قصر پڑھتے ہیں یا پوری، لیکن اس کنویں میں سے پھر بالعموم کوئی نکل نہیں سکتا ہے، پھر اور مسائل جنم لیتے ہیں، پھر جو نسلیں وہاں پیدا ہوئی ہیں ان کا تو وطن وہی ہے، وہ وہاں ایٹ ہوم فیل کر رہی ہیں، تو وہ پھر آدمی بٹ جاتا ہے بہت سارے مسائل کا سامنا کرتے ہوئے۔ ایک فارسی کے شاعر نے بہت خوبصورت شعر کہا، جس کا ترجمہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جب تخت نشین کیا گیا حضرت یوسف کو مصر کا، تو انہیں مبارکباد دی گئی، تو انہوں نے کہا کہ کاش میں کنعان میں گداگری کر رہا ہوتا۔ کنعان ان کا اپنا شہر ہے جہاں ان کے والد ماجد تھے، جہاں ان کے وہ بھائی بھی تھے جنہوں نے کنویں میں گرایا تھا۔ تو وطن سے وہ محبت کا جو تصور، ایک حدیث بھی ہے، مجھے نہیں معلوم، آپ بتائیں گی چیک کر کے کہ کیا یہ مستند ہے یا اس میں کوئی ہے، کہ حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت اجزائے ایمان میں سے ہے، جزو ایمان کا ایک حصہ ہے، ایک پسندیدہ چیز ہے، بشرطے کہ اس میں وہ تعصبات نہ موجود ہوں جو اب وطنیت کے نام کے تحت داخل کر دیے گئے ہیں۔ بیاباں، اب بیاباں اتنا جامع لفظ ہے، اور
اپنے تمام معانی فوراً ہی اتنا کنوے کر دیتا ہے جس میں کسی بھی نوعیت کی کوئی سہولت میسر نہیں ہے. دیٹ از بیابان، جو یقیناً بارانی بھی ہے، جہاں یقیناً سیوک ایشوز اس طرح کے قطعاً نہیں ہیں جو کسی چھوٹے سے دیہات میں فرض کر لیجئے ہو سکتے ہیں. اب اس بیابان کی نسبت اس سے کی ہو تیرے بیابان کی ہوا تجھ کو گوارا. گوارا خوشگوار، اچھی لگنے والی چیز کو گوارا کہتے ہیں. اسی سے وہ خوشگوار ہے اور اسی سے ناگوار ہے. ویسے گوار جو ہے اس کے لیے ایک، اب چونکہ آپ ماشاءاللہ فارسی بھی بہت پڑھتے ہیں تو ایک ورب ہے گواریدن. گواریدن ہوتا ہضم کرنا. جی، گوارا وہ چیز ہے جو آپ ہضم کر لیں، اور ناگوارا وہ چیز ہے جو آپ کو ہضم نہ ہو فزیکلی، اور جو چیز ہمارے ذہن کو، ہمارے دل کو یا ہمارے نقطہ نظر کو ہضم نہ ہو وہ بھی اسی طرح ہی ہے. نہیں، اب تو جناب آپ فارسی میں بہت زیادہ منہ مارنے لگے ہیں. میں دیکھ کے حیران ہو رہا تھا، ایسے گردانوں پہ گردانیں چل رہی تھیں تو میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں بھی اس میں ایڈمیشن لوں. اچھا، مجھے ایک بات اور آپ سے عرض کرنی ہے. آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا جوارش. بے شمار جوارشیں ہیں، لیکن جوارش کا لفظ، فارسی لفظ گوارش کو عرب بنایا گیا ہے، عربی بنایا گیا، جس کو کہتے ہیں معرب، یعنی عربی بنایا گیا. کیونکہ فارسی لفظ کو جب عربی میں شفٹ کیا جاتا ہے تو گاف کو جیم میں بدلا جاتا ہے. گوارش، جوارش، وہ چیز جو نظام ہضم کو، ڈائجسٹو سسٹم کو بہتر کرے. بنیادی طور پر وہ دوائی ہے، اور پھر اس میں کچھ اور چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں تو فرض کریں وہ لیور کے لیے، فلاں کے لیے زیادہ بہتر ہے، فلاں کے لیے زیادہ بہتر ہے. یہ ایگزیکٹلی وہی لفظ گوارا ہے. اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا. یہ صحرا ہے مگر یہ دلی اور بخارا سے بھی بہتر ہے ہمارے لیے. اس پہ قربان ہزاروں دلی اور لاکھوں بلخ اور بخارا. مجھے پھر وہی بات یاد آ رہتی ہے خوشحال خاں خٹک کی. خوشحال خاں خٹک کو مغلوں سے بنیادی مسئلہ شاید یہ ہوا تھا کہ مغلوں نے بر صغیر پر حکومت قائم کرنے سے پہلے کابل پر حکومت قائم کی تھی. بابر کا مزار بھی کابل ہی میں ہے. وہ کانٹا سا ایک جو چبھ گیا تھا، تو چبھا ہوا کانٹا تو پھر رہتا ہے نا جہاں کہیں بھی ہوتا ہے، تو وہ نسل در نسل رہا. ایگزیکٹلی ایک علامتی کردار ہے. یہ بلوچ کا لفظ اس بچے نے یہ بچہ مجھے بہت ہی تنگ کرتا. یہ ہمارے لمس کے طالب علم ہیں، بہت ٹیلنٹڈ، بہت اچھے ماشاءاللہ، اور اس سے پہلے سے یہ یہاں بھی تشریف لاتے ہیں، اور چونکہ بہت ذہین ہیں تو بات ٹھیک کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ڈانٹ کھاتے ہیں کیونکہ ان کے لیے جوارش وہی ہے. بلوچ کا لفظ اپنے ساتھ جو ایک معنویت رکھتا ہے وہ ہے جفاکشی کی، سخت جانی کی، اور مسلسل مشقت کی. ہاں، ایک ایکسٹینڈڈ ایڈڈ شیڈ آپ کہہ لیجئے بلوچ کے ساتھ جو ہم نے لوکلی پنجاب والوں نے ایڈ کیا ہے، وہ ہے بے وفائی کا تصور. اس کے پیچھے وہ لوک داستان ہے، کون سی؟ نہیں ہیر رانجھا، سسی پنو، جس میں پنو بلوچ ہیں. تو اس حوالے سے وہ لیکن بہرحال بلوچ انگریزوں کے زمانے سے لے کر آج تک
جب چاہیں ٹف ٹائم دے دیتے ہیں جنوبی ایشیا کو. اور چونکہ یہ وہ علاقہ ہے جو آج بھی سہولیات کے اعتبار سے سب سے پسماندہ ہے اور یہ قبائل، تو اس لیے اقبال نے یا افغان کردار یہاں کوئی متعارف کروانا تھا یا بلوچ، اور انہوں نے بالکل ٹھیک کیا ہے. ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس طرح خوشحال خان نے افغانیوں کو یا پختونوں کو اکٹھا کیا تھا، اسی طرح بلوچوں کے مختلف قبائل کو بھی ایک آدمی نے اکٹھا کیا تھا. اور عجیب بات یہ ہے کہ اس کا مقبرہ پنجاب میں ہے، اور ایک لاہور میں انڈر پاس اس کے نام پر رکھا گیا ہے، اور بہت سوں کو اس کی تاریخ معلوم کوئی نہیں ہے. چاکر اعظم میر چاکر خان، جزاک اللہ. یہ وہ ہے. اچھا، میر چاکر رند بلوچ تھے. اکاڑا کے علاقے میں ست گھرا ایک جگہ ہے، آپ لوگوں کو کبھی ادھر سے گزر ہو تو وہاں ضرور جائیے. پاکستان میں کاش سیاحت کو فروغ ہوتا اور اپنی تاریخی عمارتوں کو محفوظ رکھنے کی سے دلچسپی ہوتی. یہاں تک انہوں نے اپنی ریاست کو بڑھا لیا تھا، اور وہ اتنے مضبوط لوگ تھے کہ انہیں لاہور میں بھی ایک پورا علاقہ دے دیا گیا تھا. یوں سمجھ لیجئے کہ پنجاب یونیورسٹی اولڈ کیمپس سے لے کے اچھرا تک یہ سارا بلوچوں کا علاقہ تھا. مغلوں کے زمانے میں. اور شاید یہاں جو بلوچ جو لاہور میں تھے، ان صاحب کا نام تھا if I'm not wrong لنگر خان. یہ ڈھونڈنے سے مل جائے گا. تو چونکہ مقامی قومیتوں میں سے بلوچ اور افغان وہ تھے جن کے پاس بہت زیادہ سہولیات نہیں تھیں، اور بہت زیادہ وہ علم نہیں تھا جس کے منفی اثرات اقبال اپنے قریب کی اور نسبتاً زیادہ سہولیات والی اقوام میں دیکھ رہے تھے. اس لیے انہوں نے وہ کہا اگر یہاں آپ تبدیل کر لیں عنوان کو، آپ کہہ لیجئے اقبال کی نصیحت ہندوستانیوں کو، جنوبی ایشیائی لوگوں کو، تب بھی ٹھیک ہے، کیونکہ پیغام وہی ہے جو اقبال کا پیغام ہے، اور سارے کا سارا اس کا خلاصہ اس میں سمٹ آیا. یعنی آپ سہولیات جی گاہے بگاہے سوال کرتے رہے، میں چائے بھی تاکہ سر کیونکہ جو علامہ اقبال کی جتنی بھی شاعری ہے اس میں وہی جو ہے اس کا یعنی شامل ہوتی ہے. اس میں بیسیکلی بلوچ کو کرنے کا پوائنٹ آف ویو یہ بنتا ہے کیونکہ ایسا جو پورے ورلڈ کا سینٹر ہے وہ بلوچستان کی طرف شفٹ ہو رہا ہے. جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں پریزنٹ ٹائم جی اکوادر کے اندر جو ہے چائنا کے ساتھ مل کے ایک پورا ایک سیٹ اپ جو ہے وہ بن رہا ہے. بیسیکلی وہ اس وقت میں وہ آج کا پوائنٹ آف ویو انہوں نے پیش کیا. اگر ہم اس پوائنٹ آف ویو دیکھیں، کیونکہ مجھے تو بالکل اس پوائنٹ آف ویو سے کوئی اختلاف نہیں ہے، یقیناً ایسا ہوگا. اس لیے کہ اس زمانے میں بھی اگر ہم دیکھیں تو اقبال کے عہد میں بھی اقبال اچھے خاصے یعنی ان سارے حوالوں سے بہت باخبر تھے. بلوچستان جو ہمارے پاس ہے تقریباً اس سے کچھ زیادہ ایران کے پاس ہے. بلوچ قبائل ایران کی سرحدوں پر بھی آباد ہیں. بلوچ قبائل کا کچھ حصہ افغانستان میں بھی ہے. بلوچ قبائل جو خلیجی ریاستیں ہیں ان میں سے کم از کم 2 ریاستیں ایسی ہیں جہاں بلوچ تقریباً 150-200 سال سے نہ صرف آباد ہیں بلکہ بہت وہ خوشحال ہیں. یہ پس منظر یقیناً ہوگا اقبال کے پیش نظر. بالکل، مطلب اب آپ جو پلان کر رہے ہیں گریجویشن کے بعد ملک سے بھاگنے کا ہائر سٹڈیز کے لیے،
تو آپ کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ جیسے تیسے بھی ہمارے ساتھ ہی گزارا کر لیں آپ، مگر یہ نہیں کرے گا، اس نے جانا ہی جانا ہے، بالکل اس کی پلاننگ بہت واضح ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، کہیں بھی آپ کو پتہ ہے یہ بھی ہے ایک محاورہ کہ چاہے ایجوکیشن کے لیے کہیں بھی جانا پڑے، بالکل بالکل یقیناً جی، اطلب العلم ولو کان بالسین، یقیناً وہ تو اس سے کیونکہ چھیڑ چھاڑ کے حوالے سے میں کہہ رہا تھا، ادروائز تو طلب علم کے لیے، حتیٰ کہ طلب رزق حلال کے لیے جہاں چاہیں آپ جائیں۔ اقبال نے پچھلی کلاسوں میں جو ہم نے بات چیت کی تھی، ایک شعر کہا تھا اپنے بیٹے کو براہ راست خطاب کر کے، شاخ گل پر چہک و لیکن کر اپنی خودی میں آشیانہ، کہ پھولوں بھری جس ڈال پہ تمہارا جی چاہ رہا ہے وہاں بیٹھ گنگنا، گھر لیکن اپنا ہی ہے۔ یا ذہنی گھر بھی تو ایک ذہنی وطن ہوتا ہے، ایک جغرافیائی وطن ہوتا ہے۔ اقبال کا ذہنی وطن وہ تھا جس کے نام پر یہ کتاب ہے، ارمغان حجاز، اور ان کا جغرافیائی وطن وہ تھا جسے ہم جنوبی ایشیا یا ہندوستان کہتے ہیں۔ عجیب بات ہے، ایرانی اقبال لاہوری کہتے ہیں نسبت سے، اس لیے کہ وہ اپنے سارے بڑے شاعروں کو اسی طرح کی نسبت سے یاد کرتے ہیں، حافظ شیرازی، سعدی شیرازی وغیرہ۔ تو ہمیں عجیب لگتا ہے کہ جی اقبال لاہوری، یعنی ہمیں یوں لگتا ہے جیسے کہ وہ اقبال کو جی بہت ایسے سکیڑ رہے ہیں، محدود کر رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے، وہ ان کی ایسی وہ ہے ٹریڈیشن۔ اب آپ دیکھیے نا، کسی آپ ایرانی سے کہیں گے رومی تو وہ بہت برا محسوس کریں گے، بے تکلف ہوں گے تو آپ سے کہہ لیں گے کہ آپ اچھے خاصے پڑھے لکھے آدمی ہیں، تو آپ جلال الدین بلخی کیوں نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ بلخ کے رہنے والے تھے، بلخ سے مائیگریٹ کیا تھا نا ان کی فیملی نے۔ تو بلخ میں اب ان کی یادگار بھی قائم کی جا رہی ہے، یونیسکو بھی اس میں انوالو ہے، ایران بھی، ترکی بھی، اور چند اور ممالک۔ خیر بہرحال آگے دیکھیے، جو جغرافیائی وسعت ہے وہ بھی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ کوہ و بیاباں کی وسعتوں میں رہنے والوں کے ذہنوں میں اور ان کی فطرتوں میں بھی ایک وسعت ہوتی ہے۔ جس قدر تنگ اور تاریک ہماری رہائشیں ہوں گی یا وہ ماحول ہوگا جس میں ہم نے آنا جانا ہے، تو اس کے آہستہ آہستہ کچھ اثرات ہماری نفسیات پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ جس سمت میں چاہے صفت سیل رواں چل، صفت کا لفظ استعمال کرتے ہیں شاعری میں مثل کی طرح، بہتے ہوئے سیلاب کی طرح جس طرف مرضی نکل جاؤ، کوئی دیواریں نہیں ہیں، کوئی حدیں نہیں ہیں، کچھ جدھر مرضی آؤ جاؤ۔ وادی یہ ہماری ہے، وہ صحرا بھی ہمارا۔ آپ دیکھیے اپنائیت کتنی ہے، یہ وادیاں ہماری ہیں، وہ صحرا ہمارے ہیں۔ مجھے بہت دلچسپ تجربہ ہوا کہ آزاد کشمیر کے کچھ دوست اور کچھ بلوچ فرینڈس ہمارے تھے، تو عام طور پر کوئی بات ہوتی تھی تو ہر کوئی بتاتا تھا میں فلاں علاقے کا ہوں، یہ اتنے اگر زمیندار ہوں تو یہ زمین ہے اور فلاں ہے فلاں۔ تو وہ ہمارے جو کشمیری بھائی ہیں اور بلوچی بھائی ہیں وہ کچھ شرمائے رہتے تھے۔ ایک دو دوستوں نے گھیر گھار کے پوچھا ان سے کہ آپ بھی کچھ بتائیے، تو انہوں نے نظریں جھکا کے بڑی معصومیت سے کہا کہ میرے 3 پہاڑ ہیں۔ کیا بات ہے بھائی، واہ واہ واہ۔ تو اب وہ پہاڑ ظاہر ہے خزائن سے بھرے ہوئے ہیں، معلوم نہیں ان میں کیا کیا معدنیات ہیں۔ آگے دیکھیے، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، جہان تگ و دو، میدان عمل، میدان کارزار، زندگی۔ اس بھاگ دوڑ کے میدان میں یعنی زندگی میں حمیت اور غیرت بڑی چیز ہے، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ دارا ایرانی بادشاہوں کا لقب ہے۔ ایک
فقیر آدمی کو، تہی دست کو، مفلس کو بھی بادشاہوں جیسی شان عطا کر دیتی ہے اگر آپ خوددار ہیں اور خود نگر ہیں۔ حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر، کہتے ہیں کہ شیشے کو بنا سکتے ہیں خارا، خارا سخت پتھر اور شیشہ نازک ترین چیز۔ کامل سے مراد کامل انسان، راہبر، رہنما، مرشد، ہادی، مینٹور۔ اقبال، جیسا کہ پہلے بھی کئی دفعہ ہم نے کہا، ہم بار بار تکرار کرنا پڑتا ہے لیکن ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی افادیت ہوتی ہے۔ نرم اور نازک چیزیں اقبال کے لیے پسندیدہ نہیں ہیں۔ ہم نے ایک دفعہ بات کی تھی کہ انہیں امیجز بھی لطیف اور نفیس نہیں پسند۔ بلبل کے مقابلے میں انہیں عقاب پسند ہے، اور ہرن کے مقابلے میں، یعنی جو کمزوری کے علامتیں اور استعارے ہیں اور جو مظلومیت کا شکار ہو جانے والی علامتیں ہیں، وہ اقبال کے لیے بہت زیادہ پسندیدہ نہیں ہیں۔ انہوں نے تاج محل کو بہت زیادہ خراج تحسین پیش کیا ہے فن تعمیر کے حوالے سے، لیکن اپنی پسندیدہ ترین عمارتوں کی فہرست میں اسے نہیں رکھا۔ پسندیدہ ترین عمارت مسجد قرطبہ ہے، لال قلعہ دہلی ہے، لاہور کا قلعہ ہے، روہتاس ہے، جس میں موٹے موٹے بھاری بھاری پتھر۔ احرام مصر بہت پسند تھا اقبال کو۔ یہی حالات تھے فن خطاطی میں۔ انہیں باریک قسم کی اور نفیس قسم کی خطاطی کے مقابلے میں بولڈ فونٹ بہت اچھا لگتا تھا، اینڈ سو آن۔ چھوٹے پھولوں کے مقابلے میں بڑے اور دیر تک رہنے والے پھول زیادہ پسند لگتے تھے۔ پھلوں میں یہی حال تھی سوائے آم کے۔ ہر بڑا آدمی بچہ ہوتا ہے، اگر وہ جینون ہے تو اپنے بچے پن کو وہ محفوظ رکھتا ہے۔ بہت شدید علالت کے دنوں میں ڈاکٹر نے جب بہت سختی کر دی کہ آپ نے آم نہیں کھانے ہیں اور آپ نے صرف ایک آم کھانا ہے، تو ایک دن ایک دوست داخل ہوا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ اقبال بڑے خشوع خضوع کے ساتھ اپنی چارپائی پر بیٹھے ہیں، ایک تشت سامنے ہے اور اس میں تقریباً ایک تربوز جتنی کوئی چیز پڑی۔ تو اس نے کہا جی یہ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا بھائی آم ہے۔ ڈاکٹر نے ایک آم کھانے کا کہا۔ تو وہ اتنی جسامت کا آم تھا کہ مطلب اس میں 5-7 آموں جتنا وہ تھا معاملہ۔ تو خیر، اب جو شیشہ گری ہے، یعنی شیش محل کی نزاکت کا اقبال کو اعتراف تھا، لیکن شیش محل پسند نہیں تھا۔ بے عین ہی اسی طرح جو یہ بانک پن ہوتا ہے نا، جیسے ایک ڈھیلے ڈھالے لوگ، سست الوجود، یا بہت ہی نفیس اور لطیف جنہیں ہم کہتے ہیں کہ پھونک مارنے سے بھی اڑ جائیں گے، اس طرح کے لوگ اور اس طرح کی شخصیات اقبال کو پسند نہیں تھیں۔ ان کے دوستوں کی لسٹ اگر آپ دیکھیں، چودھری محمد حسین انتہائی ہٹے کٹے اور جی سارے بالکل ہٹے کٹے، بہت ہٹے کٹے۔ اور ایک چودھری شہاب الدین، سر شہاب الدین، جو پنجاب پارلیمنٹ کے شاید اسپیکر بھی رہے، اور انہوں نے مسدس حالی کا پنجابی ترجمہ کیا ہے شاعری میں، سر شہاب الدین نے، چودھری شہاب الدین نے۔ بہت عظیم پڑھے لکھے آدمی تھے۔ کالا رنگ تھا تو چنانچہ اقبال وہ لگے رہتے تھے ان سے، اور باوجود اس کے کہ چودھری صاحب بہت بڑے رہنما تھے اور بہت بڑے لیڈر تھے، اور اقبال مجمع عام میں ان پر جملہ لگا دیتے تھے اور کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ مثلا ایک بار انہوں نے ذرا ڈارک کلر کا لباس پہن کے آئے تو اقبال نے کہا چودھری صاحب آج کپڑے نہیں جے پائے۔ آپ دیکھیے، یعنی کمال ہے۔ جی 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 پنجاب کے جو زمیندار گھرانے ہیں ان میں ہوتا ہے کہ جی سفید لباس ہو کاٹن کا اور کلف ولف لگا ہوا ہو، یہ ظاہر ہے ہمارا وہ ہے ایک۔
تو وہ چوئی صاحب بھی اکثر اسی طرح کرتے تھے. ایک دن کوئی انگریز ڈیلیگیشن تھا تو اس میں اب یہ عمائدین کی بھی ملاقات تھی. چوئی صاحب بھی تھے اور انہوں نے ذرا زیادہ ہی اس دن کلف لگے ہوئے سفید کپڑے پہن لیے. تو وہ اقبال نے، وہ پاس ہی کھڑے تھے چوئی صاحب، تو کسی سے کہا کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر کپاس کے کھیت میں کٹا گھس جائے، یعنی بھینس کا بچہ، تو کیا حالات ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے ہر ایک کو معلوم تھا کہ کیا چل رہا. لیکن انہی شہاب الدین کا جتنا احترام کرتے تھے اقبال، اور ظاہر ہے یہ بات بغیر محبت کے اور بغیر تعلق کے نہیں ہو سکتی، کوئی سنتا ہے ایسی باتیں. تو آپ ان کے سارے دوستوں کی اگر ایک فہرست بنا لیجئے، ایک بات آپ یہ دیکھیے گا کہ ہر مذہب و ملت کا آدمی ان کے ذاتی دوستوں میں شامل ہے. اور دوسری بات آپ کو یہ نظر آئے گی کہ اتفاق کہہ لیجئے کہ جو سارے بہت مطلب اچھی صحت کے اور تن و مند اور جفاکش اور محنتی، سب سے زیادہ جو خاتون پسند آئیں اقبال کو، وہ بھی یہ جو سب کانٹیننٹ کا تصور حسن و جمال ہے وہ معاملات نہیں تھے. مطلب تقریباً اقبال جتنا ہی قد تھا ان کا، اور بہت اچھی ان کی صحت وحت تھی. جرمن خاتون تھیں. جرمن تو آپ جانتے ہیں ویسے بھی بہت اچھے ان کے معاملات اور حالات ہوتے ہیں. اور وہ خاتون اپنی زندگی کے آخری لمحے تک، 1-2 ہفتے شاید وہ بیمار رہیں زندگی کے آخری، تو انہوں نے کام نہیں کیا، ورنہ انہوں نے مسلسل کام کیا ہے. اور 8 گھنٹے سے زیادہ 24 گھنٹوں میں کام کیا ہے. شادی نہیں کی انہوں نے زندگی بھر. تو یہ میں مثالاً عرض کر رہا ہوں کہ وہ بڈھا بلوچ اپنے بچے کو کہہ رہا ہے کہ تو بالکل نازک لطیف نفیس ہے، ایسے شیشے کا بنا ہوا ہے، محنت نہیں کر سکتا ہے، تکلیفیں برداشت نہیں کر سکتا ہے، تو تمہیں تو پتھر کی چٹان کی طرح سخت ہونا چاہیے. اور کسی اہل دل سے، اہل نظر سے، کسی رہنما سے یہ چھپا ہوا جو فن ہے، یہ جو ہنر ہے، یہ سیکھ لے. سنا ہے کہ کوئی چاہے تو وہ شیشے کو بھی پتھر بنا دے، اور پتھر بھی بہت سخت. دوسرے لفظوں میں تمہیں پتھر بننا ہے، تمہیں چٹان بننا ہے، تمہیں سختیاں جھیلنی ہیں، تمہیں زندگی کو پھولوں کی سیج نہیں سمجھنا ہے، بلکہ یہ خارزار ہے جس میں سے ہر ناکامی اور ہر تکلیف اور ہر اذیت کو سہار کے پوری پامردی کے ساتھ اور پوری جرت کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جانا ہے. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ہر فرد کو اپنی جگہ پر مضبوط اور کامیاب اور سربلند ہونا ہے، اس لیے کہ وہ اکائیاں ہیں اور ان اکائیوں کی بنیاد پر تشکیل پاتی ہے ملت. ایک حدیث میں بھی ہے نا کہ غالباً اس طرح کا مفہوم ہے کہ ہر فرد ایک اینٹ کی طرح ہے اور وہ اونٹیں مل کر ایک دیوار بنتی ہیں اور آپس میں اکٹھی اور متحد رہتی ہیں. تو کوئی اینٹ اگر کمزور ہو تو پھر وہ پوری دیوار کی کمزوری ہے. اس کو آپ اقوام پر بھی اپلائی کر کے دیکھیں اور خاندانوں پر بھی. 4 افراد پر مشتمل ایک کنبہ ہے اگر، اور اس میں خدا نخواستہ ایک فرد بھی بیمار ہے یا کسی بھی طرح سے وہ زندگی کی جد و جہد میں پیچھے رہ گیا ہے، تو مجموعی طور پر وہ سارے خاندان کو ذرا اگر وہ سارے کے سارے ہر اعتبار سے ٹھیک ہوں، خوش نصیبی سے، تو پھر ان کی سفر آگے جاری رہتا ہے. سر میرا ایک سوال ضرور. مجھے حیرت لگی ہے کہ کہتے ہیں کہ جب پتھر کو تراشتے ہیں اور پھر بار بار تراش کے اسے شیشہ بنایا جاتا ہے، تو جب اتنے پروسیس سے گزر کے پتھر شیشہ بنے گا تو پھر دوبارہ ایک بار شیشے کو بھی پتھر بنانا چاہ رہے ہیں. ہاں بس وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اصل میں جس طرح کے حالات و واقعات درپیش تھے، انہوں نے کہا نا اس کی نازکی کی وجہ سے گرے گا، ٹوٹ جائے گا. وہ کیا ہے تجھ کو بتاؤں، تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر. اصل میں وہ مسئلہ تھا، وہ دیکھ چکے تھے کہ ہم اپنی نازکی اور لطافت کی وجہ سے 100 سال جو جوتے ہم نے کھائے ہیں، اب ہم اسے افورڈ نہیں کر سکتے. اب ہم فنون لطیفہ کی طرف بھی اگر آئیں گے تو اس میں بھی ایک قوت اور مردانگی ہونی چاہیے.
وہ جو شیشہ گری ہے، وہ جو لطافت اور نزاکت ہے، اس نے ہمیں کہیں کا نہیں رکھا. ہم سے ہر چیز چھین لی گئی اور بڑی سہولت سے چھین لی گئی. جی ایگزیکٹلی، بالکل بالکل. آپ اگر اس 1803 میں دہلی فتح ہو گیا، 1803 میں، اور 1857 تک 55 سال بنتے ہیں جی، جتنے بھی بنتے ہیں، اس میں صرف نام کی بادشاہت تھی. اور وہ محاورہ بنا ہوا تھا شاہ عالم، حالانکہ وہ بڑا بادشاہ تھا اور بہت شاعر اور بڑے اس میں کمالات تھے. اس وقت ٹیک اوور کر لیا تھا انگریزوں نے، ان کا ریزیڈنٹ دہلی میں آ گیا تھا. تو وہ محاورہ بن گیا تھا سلطنت شاہ عالم از دہلی تا پالم. پالم وہ ہے جہاں آج کل ان کا پالم ایئرپورٹ ہے. اور پھر اس کے بعد تو بادشاہوں کی جو مغل بادشاہوں کی جو حکومت تھی، وہ پالم بھی دور تھا، بہت سکڑتی گئی. پھر وہ آگے قلعہ، پھر قلعے کے اندر بھی خاص وہ حصہ جس میں بادشاہ رہتا تھا. 1857 کی جنگ آزادی یا غدر، جو نام آپ دے لیں، میں تو جنگ آزادی کہتا ہوں. تو اس میں جب فورسز آ گئیں اور جو بھی مسائل ہوئے، تو وہ سارا ریکارڈ پہ ہے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ بہادر شاہ ظفر کیا بیان دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرا تو کوئی اختیار نہیں ہے. اپنے ہی لوگوں سے کہہ رہے ہیں جو انہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم بغاوت کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ ہمارے وہ ہوں علامتی طور پر ہمارا سرپرستی کریں. انہوں نے سرپرستی کی اور وہ سارے نقصانات بھی اٹھائے. اس کے علاوہ وہ انہوں نے بہت ہی چونکہ اہم مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے. اقبال کی شاعری جب ہم پڑھیں گے تو اس میں تاریخ بھی ہے، اینتھروپولوجی ہے، اس میں نفسیات ہے. جتنے علوم و فنون ریلیٹ کرتے ہیں ان سب سے ہمیں کچھ آگاہ ہونا چاہیے. ایک ایسا عجیب و غریب وقت گزرا دہلی پر جو مرکز تھا، اور لکھنؤ پر جو کہ ایک مرکز تھا. بہت ہی دردناک باتیں ہیں. یعنی طاؤس و رباب کہہ کے اقبال نے جن باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے. میر تقی میر اردو کے 3 بڑے شاعروں میں سے ایک، وہ لکھتے ہیں کہ راجہ جگل کشور، ایک کشور، معذرت چاہتا ہوں، ہندو نواب، انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کی. 7 دن اور 7 رات پورے دہلی کو انہوں نے کھانا پہنچایا. میر نے لکھا ہے کہ میں 2-3 دن سے فاقے پہ تھا اور میرے پاس کوئی سرمایہ بھی نہیں تھا، اور میں نے کہا کہ یہ شادی وادی سے فارغ ہو جائیں راجہ صاحب، جو اچھے آدمی بھی ہیں، اہل علم کی بھی بڑی قدر کرتے ہیں، تو میں ان سے کچھ مدد مانگوں گا. اگرچہ مجھے بڑا دشوار لگ رہا تھا، میری غیرت نفس، عزت نفس چاہ رہی تھی کہ یہ موقع نہ آئے، لیکن کوئی اور صورت نہیں تھی. بہرحال میں جب راجہ صاحب کے پاس گیا اور طریقے سلیقے سے میں نے عرض مدعا کیا، تو راجہ صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے ایک شال لٹکا رکھی تھی ایک خوبصورت کرتے پر جو انہوں نے پہن رکھا تھا. انہوں نے شال ہٹا کے دکھایا، پھٹی ہوا تھا کرتا، اس کو چھپانے کے لیے اوپر شال تھی. سارا کام انہوں نے قرض لے کے کیا تھا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ ساری ان کی پراپرٹی کرک ہو گئی بعد میں، کیونکہ سود در سود وہ ادا نہیں کر سکے. شاہ ولی اللہ نے اس دور کے حالات پر بہت اچھی کمنٹری کی ہے کہ کیا 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 ہمارے مسائل ہیں. ریونیو جنریٹ نہیں ہو رہا ہے، کس قدر ہم اللہ تللے کر رہے ہیں. دہلی میں آپ کو شمشیر باز یعنی تلوار چلانے والے پتہ نہیں ملتے یا نہ ملتے اس زمانے میں. مرغ باز، تیتر باز، کبوتر باز، پتنگ باز. تیراکی کا مقابلہ نسبتاً واحد وہ چیز تھی جو کسی قدر قابل قبول تھی. نوجوانوں کی اکثریت ایسی تھی جو زنانہ کپڑے پہن کر، باقاعدہ زنانہ حلیہ اختیار کر کے بہت فخر محسوس کرتے تھے.
اس کے بعد طوائفوں والے مسائل. جو سو کارڈ شرفا تھے، شاید کوئی گھر ایسا ہوگا مطلب جس میں اس نوعیت کے بہت سارے مسائل نہ ہوں، وہ تو دور کی بات ہے. پنجاب میں اس طرح کے بہت سارے معاملات نہیں تھے. اس کے باوجود جو نمود و نمائش کا ایک جذبہ تھا، اور ہمارے ہاں شریکہ بھی ہوتا ہے نا کہ اپنا ککھ نہ رہے، بس شریکوں میں ایک شان بنی رہے. تو پنجاب میں مور دین 40% لینڈ سود در سود کے چکر میں بنیوں نے کرک کر لی تھی زمینداروں کی. وہ سب یہ بچہ پیدا ہوا ہے تو جی اب پورے شہر کو کھانا مثلاً کھلانا، مطلب رسمیں اور فضولیات. دل لطیفہ ہے، اس پر بات ختم کر کے میں آگے بڑھوں گا. نادر شاہ جو ٹھنڈے ملک کا تھا، یعنی ایران کا، جب وہ فتوحات کرتا کرتا دہلی پہنچا تو اس وقت ہمارے بادشاہ کا نام تھا محمد شاہ، جن کا مشہور نام رنگیلا ہے. انہوں نے پالم کے قریب ان سے ملاقات ہوئی. طے ہو گیا کہ اب جنگ جدل نہیں ہوگی. اور اب لشکر محمد شاہ رنگیلا کا جب نکلا تو ان کی 40 کے قریب بیگمات بھی لشکر میں تھیں. 20 کنیزیں تھیں جو بادشاہ سلامت کو پنکھا جھل رہی تھیں. محمد شاہ رنگیلا نے ڈھاکہ کی ململ کا کرتا پہنا ہوا تھا اور پسینے پہ پسینہ بہہ رہا تھا. اس کا پہلا تجربہ تھا غالباً اس طرح کے موسم میں اس طرح باہر نکلنا. جب محمد شاہ رنگیلا کی اور نادر شاہ کی ملاقات ہوئی ہے تو نادر شاہ نے بھیڑ کی پوستین کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی اور ہی واز کوائٹ نارمل. محمد شاہ رنگیلا کو تو نادر شاہ کو دیکھ کے مزید پسینہ آ گیا. یہ وہ فرق ہے شیشے اور خارا کا، اور تاج محل کا اور لال قلعہ دہلی کا. تو گفتگو کے بعد محمد شاہ رنگیلا نے کہا کہ حضور والا جناب کو گرمی نہیں لگتی؟ اس نے کہا حضور اگر مجھے گرمی لگتی ہوتی تو پھر میں آپ کی جگہ پر ہوتا. یہ وہ فرق ہے جو اقبال سخت جان اور سخت کوش بنا رہے تھے. مغلوں نے کھانے کے بعد ایک چیز تیار کروائی ہوئی تھی طبیبوں سے جس کو گل قند کہتے ہیں. گل قند کی ایک ہلکی سی چمچ کھاتے تھے. یہ سب تاریخوں میں لکھا ہوا ہے. اب دسترخوان شروع ہوا تو وہ نادر شاہ تو کھاتا گیا. ہر کوئی حیران کہ کیا بنے گا. آپ جب کافی وہ کھا پی چکے تو اس کے بعد وہ گلقند شروع ہوئی. اب اتنی سی چمچ نادر شاہ کے سامنے گلقند کی رکھی، اس نے یوں کر کے کھائی، اور لاؤ، پھر کھائی، پھر کہتا مطلب کیا مسئلہ ہے اور دو. انہوں نے مرتبان اٹھا کے سامنے رکھ دیا. مورخین نے لکھا ہے کہ وہ سارا مرتبان کھا گئے اور انہوں نے کہا کہ حلوائے ہندی خوب است. اب محمد شاہ رنگیلا نے کہا کہ بھائی مبارک ہو دوستو، صبح نہیں ہوگا زندہ. یعنی اتنا کھایا ہے، اتنا گلقند کھایا ہے، مر جائے گا. اور تقریباً سارے تیار اور خوش تھے اور انہوں نے جیسے تیسے اس کے جہاں جہاں وہ تھے اس کے کیمپس، اس کے فوجیوں کے آس پاس اپنے فوجیوں کو تیار کیا کہ جو ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ تو مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ سارے ہی تقریباً ساری رات جاگتے رہے. اذان ہوئی فجر کی تو دیکھا کہ جی ایسے تیزی سے آ رہا ہے نادر شاہ. اور وہ جو بھی ملے عمائدین ہندوستانی تو اس نے کہا کہ بہت سکون کی نیند آئی، بہت اچھی نیند آئی رات کو، تھکن بھی بہت تھی، کھانا بھی آپ لوگوں نے اچھا کھلایا ہوا تھا. تو وہ بعد میں جب ایک ایرانی بے تکلف ہو گیا ہندوستانی لشکریوں سے تو یہ بات ٹریول کر گئی. تو اس ایرانی نے کہا کہ محمد شاہ رنگیلا تو اگر 4-5 چمچ کھاتا تو یقیناً مر جاتا. یہ نہیں، یہ 2 مرتبان اور بھی کھا جاتا تو اس نے نہیں مرنا تھا.
یہ وہ علامتوں میں اور قصے کہانیوں میں. پھر اس نادر شاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ تخت طاؤس میں ساتھ لے جاؤں گا چونکہ آپ نے مجھے محبت میں تحفہ دیا ہے. وہ کیا ہے پنجابی محاورہ؟ آپ میں کوئی ہے پنجابی خالص دیہاتی پنجابی؟ ڈاڈے دا 7 دا 100. اس کا مطلب ہے کہ وہ 140 140 وہ 140 لے گا کہتا ہاں 100 ہو گیا ہے. پھر اس نے کہا کہ آپ کتنے عظیم ہیں, آپ نے یہ کوہ نور ہیرا بھی مجھے گفٹ کر دیا ہے. پھر اس نے کہا کہ آپ کو تو مجھ سے اور مجھے آپ سے محبت ہی بہت ہے, آپ نے اپنی 2 بیٹیاں بھی ہمیں دے دی ہیں, یہ میرے نصر اللہ سے بیٹے نصر اللہ سے شادی ہے, خود اس نے اناؤنس کر دیا. تو یہ ہوتا ہے پھر مغل امپائر اس وقت, مطلب ایک نیک نام, سونے کی چڑیا ہر اعتبار سے. تو وہ یہ سارے تلخ معاملات اقبال کی نظر میں تھے. کسی بھی نوعیت کی اخلاقی معیار کوئی رہ نہیں گیا تھا. معاشرے میں سطح پر ہی صحیح کوئی ایک معیار اخلاق کا, تہذیب کا, تمدن کا, قوت کا, وسعت کا جو ہوتا ہے وہ سارے سمٹ گئے تھے. اورنگزیب کے مرنے کے بعد ہی بہت سارے ان کے امیر انڈیپینڈنٹ سٹیٹس انہوں نے بنا لی تھی. حیدرآباد دکن بن گئی تھی, فلاں ہو گیا تھا, یہ ہو گیا تھا. 8-10 ایسی حکومتیں جو اپنی اپنی جگہ پر ایک پورا ملک تھا. حیدرآباد دکن تو سب سے بڑی مسلم سٹیٹ تھی انڈین سب کانٹیننٹ میں, اور ان کے خزانے تو ابھی تک ختم نہیں ہو رہے. یہ سارا پہلے مغلوں کے پاس تھا. تو اس لیے اقبال چاہ رہے تھے کہ جو مسائل ہم نے جن کا سامنا کیا ہے اور اس کے بعد اب جن سے ہمارا واسطہ ہے, یعنی انگریز, جن کے پاس طاقت بھی ہے, قوت بھی ہے, اسٹریٹجی بھی ہے, علم بھی ہے, ٹیکنالوجی بھی ہے, سائنس بھی ہے, سب کچھ ہے. تو ہم اگر اسی طرح ڈھیلے ڈھالے شعر کہنے والے افیونچی قسم کے, وہ جو داغ لگا ہوا تھا چینیوں پر کہ افیونی ہے یہ قوم, اس طرح کا داغ ہم پہ لگا ہوا تھا نا. آپ دیکھیے کہ شاہ جہان اور جہانگیر وغیرہ کے زمانے تک جب انگریز آتے ہیں تو ان کے سفر ناموں میں اور ان کے آفیشل ڈاکیومنٹس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بہت پڑھی لکھی قوم ہے, بہت امیر قوم ہے. ایسٹ انڈیا کمپنی بن جانے کے بعد چیزیں ریورس ہونا شروع ہو گئیں. اب یہ جاہل بھی ہیں, اب یہ غیر مہذب بھی ہیں, اب انہیں آتا جاتا بھی کچھ نہیں ہے. یہ سارے مسائل ہو گئے. آپ اکثر سنتے ہوں گے کہ جی اندازہ کیجئے یہ کم بخت جو تھے تاج محل بنا رہے تھے اور ادھر اس وقت کیمبرج تھا, آکسفورڈ تھا, فلاں تھا, فلاں تھا. اس طرح کی باتیں غالباً آپ نے سن رکھی ہوں گی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہی انگریزوں کے اپنے اعداد و شمار سے اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ہمارے گاؤں, چھوٹے سے گاؤں میں بھی 4-5 سکول ہوتے تھے, تو پھر اعتراض تو نہیں بنتا. اور کون یہ سمجھتا ہے کہ تاج جیسے اور قلعہ روہتاس جیسے اور قلعہ لاہور جیسے اور لال قلعہ دہلی جیسی عمارتیں سائنس اور ٹیکنالوجی اور آرکیٹیکچر اور اس طرح کے علوم و فنون کے بغیر معرض وجود میں آ سکتی ہیں؟ جی, شیر شاہ سوری. پھر اگر ہم نااہل تھے اور ہمارے پاس کچھ علمی سرمایہ نہیں تھا تو ہماری کتابیں وہ کیوں لے گئے ہیں؟ کوڑا کرکٹ کون اٹھا کر لے کے جاتا ہے اور اپنے میوزیم سجاتا ہے؟ پھر اس پر خود انہوں نے کیوں ریسرچ کی, ان چیزوں کو کیوں ٹرانسلیٹ کیا؟ مطلب کہیں نہ گھپلا ہے. وہ یہی گھپلا ہے کہ جب میں کمزور ہوتا ہوں تو میرا دیکھنے کا اور بیان کرنے کا اور انداز ہوتا ہے. جب میں نیچے سے سٹیج کو یا تخت کو دیکھ رہا ہوں تو میرا زاویہ نظر اور ہے, اور جب میں خود تخت پہ چڑھ کے نیچے دیکھوں گا تو اور انداز میں میری بیانیہ ہوگا, تو ڈسکورس بدل جاتا ہے. کوئی بھی قوم یا تہذیب جو ہے یہ
मुसलसल उलमा भी होते हैं और दानिश्वर भी होते हैं. जैसे हमारे अभी आपने ये एग्जांपल दिया है कि उस टाइम साइंस टेक्नोलॉजी हमारे पास भी थी काफ़ी, उसके बावजूद यानी हम इस चीज़ को क्यों नहीं उस टाइम के लोग इस चीज़ को पिक कर सके कि वो किस मकसद से आ रहे हैं और हम बस गिरते गए और गिरते. ये बहुत खूबसूरत बात है. कुरान में कहा गया है कि तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास. जी, ये ज़माना है जिसे हम लोगों में घुमाते फिराते रहते हैं. इस सिलसिले में सबसे पहले जो बहुत बहुत गहरे गौर और फ़िक्र करके जिस आदमी ने काम किया है इस्लामी तारीख़ में, उसका नाम है इब्न खल्दून. इब्न खल्दून ने एक हिस्ट्री लिखी जिस हिस्ट्री का मुकदमा यानी प्रीफेस मोर देन 1000 पेजेस है. यस. और उस पर यकीन जानिए कि आप अगर तारीख़ इस्लाम के 5-7 दानिश्वरों को निकाल दें तो वो जो नशत सानिया है यूरोप की वो तसव्वुर नहीं रहेगा. वो ख़ुद एतराफ़ भी करते हैं. अभी किसी नौजवान से मेरी बात हो रही थी कि ज़ाहिरी इल्मी दियानत में बहरहाल वो हमसे बेहतर हैं. वो एतराफ़ करते हैं इस बात का. इस वक्त भी इब्न खल्दून पर 3 स्कॉलर्स काम कर रहे हैं सिर्फ उसके प्रीफेस पर, और इससे पहले 15-20 लोग कर चुके हैं. उसमें शहरियत है, उसमें मुआशियात है, इक्तिसादियात है, फ़लाँ है. जो सबसे अहम है वो मसला है जिसकी निशानदेही कर रहे हैं, कौमों के उरूजो ज़वाल का फ़लसफ़ा और उसके असबाब, उसकी वजूहात. बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्गूमेंट्स इब्न खल्दून के हाँ हमें उस मुक़द्दमे में दिखाई देते हैं. उसके बाद वेस्ट के एक हिस्टोरियन है टॉइनबी ने खल्दून से इस्तिफ़ादा करते हुए और कुछ और शवाहिद भी जमा करके और कुछ एनालिसिस करके इस पर बहुत अहम अच्छी गुफ्तगू की है. एक घर के उरूज व ज़वाल की तारीख़ अगर पेश नज़र रखी जाए तो उसको एनलार्ज करके हम एक कौम की उरूज व ज़वाल की तारीख़ और उसके असबाब और वजूहात तक पहुँच सकते हैं. इब्न खल्दून का कहना है कि एक जनरेशन वो होती है जो बहुत रफ टफ मेहनती और मुशक्क़ती होती है, और वो किसी घराने में या किसी कौम में या किसी मुल्क में एक ट्रेंड सेट करती है. वो फ़र्द या वो कौम बानी कहलाती है. बाबर के बारे में भी आप जानते हैं ना कि छोटा सा बच्चा था, कुछ यतीम हो गया, कुछ सल्तनत चचाओं ने छीन ली, कुछ भाइयों ने, कुछ दीगर कज़न्स ने, इधर उधर बट गई, जान के लाले पड़ गए, भाग के निकल आया. और फिर वही बाबर है कि मतलब मोहम्मद शाह रंगीला की 7वीं पुश्त ऊपर कि वो गंगा जमुना सर्दी में भी और गर्मी में भी तैर के अबूर करता था. कश्तियों को हुक्म देता था कि ले जाओ मल्ला हो, मैं तैर के आऊँगा खुद. और ये वही बाबर है जो बानी है मुग़ल सल्तनत का सब कॉन्टिनेंट में, कि वो किले की दीवारों पर घुड़सवारी करता था. उसने अपने ज़ोर बाजू से हासिल की ना एक हुकूमत. फिर उसने कहा कि उसके बाद 1 या 2 नस्लें ऐसी होती हैं जो ऐड तो कुछ नहीं करती लेकिन उसको होल्ड करती हैं, जो उन्हें विरासत में मिला होता है अपने बानी से, ख़ानदान के बानी से या कौम के बानी से, उसको एज़ इट इज़ रखती हैं. और उसने कहा है कि ये भी बड़े काबिल तारीफ़ लोग होते हैं, इसलिए कि ये ज़ाया नहीं करते हैं, अलबत्ता ये है कि ये इजाफ़ा कुछ नहीं कर पाते हैं. फिर उसने कहा कि तीसरी नस्ल में लूज़ करने का अमल शुरू हो जाता है और चौथी 5वीं में वो अपनी इंतहा को पहुंच जाता है. और अगर वो ख़ानदान या वो कौम खुश नसीब है तो उसके कुछ अफराद इधर उधर जाके फिर उसी तरह
اس خاندان کا یا اس قوم کا ایک بانی بن جاتا ہے. جیسے عباسی حکومت نے، عباسیوں نے جب ٹیک اوور کیا ہے رسول اللہ کے خاندان کو حکومت لے کر دینے کے نام پر، جو ان کا جھوٹا نعرہ تھا، امویوں کو تحت کیا، بنی امیہ کو. بنی امیہ وہ جو تھا ابو عبداللہ صفاح، اس کا لقب تھا. صفاح کا مطلب ہے ابو العباس صفاح، جزاک اللہ. صفاح کا مطلب ہے بہت کثرت سے خون بہانے والا. اس نے دعوت کی. آپ میں سے بعض نے یہ واقعہ سنا ہوا ہوگا. تو کھانا وانا کھا چکنے کے بعد اس نے کہا کہ اس ایوان میں جہاں آپ بیٹھے ہیں، قالین کے نیچے بنی امیہ کے جتنے مجھے مرد ملے تھے ان کی لاشیں موجود ہیں اس کے نیچے، جس پر ہم نے دعوت کی ہے. اب اس مزریبل کنڈیشن میں جو بنو امیہ پر گزر رہی تھی، انہوں نے اس سے پہلے کربلا میں ایسا کیا تھا. بنو امیہ نے ایک بچ گئے تھے، زین العابدین. اب بنو امیہ میں سے ایک آدمی جس کا نام تھا عبد الرحمن، اول تو وہ پھر بہت بعد میں بنا نا، اس وقت تو بیچارہ عبد الرحمن تھا. اور اگر وہ کو قابل ذکر ہوتا اپنی طاقت میں، قوت میں، شجاعت میں، خوبصورتی میں، اس کے ساتھ کچھ لوگ ہوتے تو عباسیوں سے نہ بچ سکتا. وہ بنو امیہ کا نسبتاً تقریباً یوں کہہ لیجئے اس آدمی نے اسپین جا کے ایک نئے خاندان کی بنیاد رکھی. وہ عبد الرحمن اول ہے اور اقبال کا پسندیدہ کردار ہے. الداخل بھی کہتے ہیں اسے، بالکل الداخل، الفاتح، یہ اس کے وہ ہیں القاب. یورپ میں اسلامی تہذیب و تمدن کی وہ نمائندگی جو اسپین میں کی گئی، اس کے بہت گہرے اور دیر پا اثرات ہوئے، اور اس نے یورپ کی نشأت ثانیہ میں علمی سطح پر بھی اور عملی سطح پر بھی بہت گہرے اثرات ڈالے. پھر اسی طرح اگر آپ پڑھتے جائیں، دیکھتے جائیں، تو یہی بڑی دلچسپ سی سٹوری آپ دیکھیں گے. اور یہ خاندانوں میں بھی ہوتا ہے. عام طور پر جو وارثین ہیں وہ بانیوں جتنی صلاحیتوں والے نہیں ہوتے، علم میں، عمل میں، جفا کشی میں، محنت میں. وہ بڑی ہی اہم نسلیں ہیں جو اپنے اجداد کا ورثہ کم از کم محفوظ رکھیں، ان کو نیچے نہ گرنے دیں. اور پھر جب گرنے کا عمل شروع ہوتا ہے تو ہوتا ہے پھر تو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے. اس میں ورثہ کا بھی ایک قصور یہ ہوتا ہے کہ ان کو چیلنجنگ انوائرمنٹ نہیں دیتے، ان کو درست کہہ رہے ہیں آپ، بالکل یہی. یہ بڈھا بلوچ وہی چاہ رہا ہے کہ اس نوعیت کے ماحول میں ہر فرد ایک بانی ہے، اس کو قدم قدم پر چیلنجز کا سامنا ہے، جو موسمی بھی ہیں، جو رزق کی بھی ہیں، جو صحت کی بھی ہیں، جو جان کو لاحق خطرات کی بھی ہیں. اور ان چیلنجز نے ہی اس کو مضبوط اور توانا بنانا ہے، اور آپ اس سے توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. ورنہ محمد شاہ رنگیلا تو اندلس کے ساحل پر جا کر اپنی کشتیاں نہیں جلا سکتا تھا. میں علامتاً کہہ رہا ہوں محمد شاہ رنگیلا، یعنی ایک ایسا آدمی جو نازک ہے، جو سر اورنگزیب سے لے کے اور جو آخری تھے بادر شاہ ظفر، یہ تقریباً کتنا ٹائم ان لوگوں نے گزارا؟ 1707 میں انتقال ہوا ہے اورنگزیب عالمگیر کا، اور 1857 جی. اور ویسے تو 1803 میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، 1803 میں دہلی جی تقریباً. اور انتشار کا شکار تو اورنگزیب کی موت کے 1-2 برس بعد ہی ہو گیا تھا. مغلوں میں ایک عجیب مسئلہ یہ تھا کہ جتنے بھی ہوتے تھے نا ورثائے سلطنت،
وہ بالکل وہ جیسے جنگلوں کا قانون ہوتا ہے کہ میدان جنگ میں فیصلہ ہوگا کہ اگلا بادشاہ کون ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ آخری ترین دور میں بھی جنگ سے کوئی مغل بھاگا نہیں ہے، مارا گیا ہے وہیں، بھاگا نہیں ہے. یعنی بھائیوں کی لڑائیاں ہیں، چچاؤں کی لڑائیاں ہیں، یا جتنے اور بھی ہیں، پوری سب کانٹیننٹ کی تاریخ میں کوئی مغل جنگ تخت نشینی میں فرار نہیں ہوا. مارا گیا ہے یا اس کو لاپتہ قرار دے دیا گیا، یعنی ڈیفینیٹلی مارا گیا ہے، وہ فرار نہیں ہوا. یہ بھی ایک عجیب مسئلہ ہے. تو ان کا کہنا یہی ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی. ہر فرد کو اپنی جگہ پر مضبوط اور توانا اور مستحکم ہونا ہے، اور ہر حوالے سے ہونا ہے. میں ذرا تیز کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے پاس وقت ختم ہونے والا ہے. جی اگلے شعر میں ایک علامت ہے ساحل. ساحل اقبال کے ہاں آرام طلبی اور اطمینان اور سکون کا استعارہ ہے، اور اس کے مقابلے میں دریا عملی زندگی کا. ساحل وہ جگہ ہے جہاں آرام ہے، سکون ہے، موت کا خطرہ نہیں ہے، ڈوب جانے کا ڈر نہیں ہے. ان غواص ہے جو غوطہ لگاتا ہے، غوطہ لگانے والا، سیپیوں کی تلاش کرنے والا، اور پھر اس سیپی میں سے عین ممکن ہے موتی نکل آئے. اگر آپ ساحل پر بیٹھے رہیں گے تو آپ موتی کبھی حاصل نہیں کر پائیں گے. یہ موتی کامیابی ہے، یہ موتی ایک سربلند باوقار باعزت زندگی ہے جس کا حصول اقبال کی نظر میں ہر فرد کے لیے بہت اہم ہے. وہ اس طرح کے بے شمار اشعار اور شاعروں نے بھی کہہ رکھے ہیں. نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا. جی سر اس میں ایک پرسپیکٹیو جو نظر آتا ہے کہ ہندوستان کے اندر جو اولیاء اللہ کا ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا، اور جو بھی بادشاہ گزرے ان کا ایک انٹریکشن ولی کے ساتھ جی وہ رہا. لیکن ہم دیکھتے رہے جب تک کہ وہ انٹریکشن چلتا رہا اولیاء اللہ کے ساتھ، بادشاہ منسلک رہے، اس وقت تک وہ بادشاہی قائم رہی. لیکن جیسے جیسے ہم نے دیکھا پرسپیکٹیو کے اندر کہ جیسے جیسے اولیاء اللہ سے اور اللہ کے نیک بندوں سے دور ہوتے گئے تو ویسے ویسے جو ہے کہ وہ بادشاہی چھینتی چلی گئی. تو اس میں یعنی جو ایک سلسلہ اولیاء اللہ کا ہندوستان میں بہت ہی مضبوط سلسلہ جو ہمیں نظر آتا ہے، تو یہ ہے کہ اس میں ایک پرسپیکٹیو یہ بہت ساؤنڈ ہے اس جو شعروں میں نظر آتا ہے کہ ہم جو بادشاہ تھے وہ کٹتے چلے گئے، جو اولیاء اللہ کے ساتھ جو تعلق تھا وہ کمزور ہوتا چلا گیا، اور جو نظر کے ذریعے فیض منتقل ہوتا ہے نسلوں کے اندر وہ فیض نہیں منتقل ہوتا. آپ کی ان باتوں سے میری دل اور روح کو تو بڑی خوشی ہوئی ہے. البتہ جو حقائق ہیں تاریخی وہ مختلف ہیں، اس لیے کہ لیٹر مغل پیریڈ میں جو زوال کا زمانہ ہے، کم از کم مغل بادشاہوں کی صوفی سینٹ سے وابستگی پہلے سے کئی گنا زیادہ بڑھ گئی تھی. ہم جانتے ہیں کہ لیٹر مغل پیریڈ کے سارے بادشاہ خواجہ نظام الدین اولیاء کے احاطہ مزار میں دہلی میں دفن ہیں، اور ایک قبر کی جگہ خالی ہے. وہ قبر رنگون میں ہے، بہادر شاہ ظفر کی. چشتی سلسلہ جو صوفی سلسلہ ہے وہ بر صغیر میں بہت پرومیننٹ سلسلہ ہے، اور اس وقت کے ایک سینٹ تھے جن کا مزار دہلی میں ہے، ان کا نام ہے خواجہ فخر الدین. غالب بھی اس خاندان سے بہت عقیدت رکھتے تھے. خواجہ فخر الدین بہادر شاہ ظفر کے بھی پیر تھے، بہادر شاہ ظفر کے والد کے بھی، اس کے چچا کے بھی، اور اس کے سارے خاندان کے. اور ان کے ایک پوتے، ان کا نام تھا نصیر الدین کالے میاں. وہ تو اکثر رہتے تھے لال قلعے میں، اور بعد میں انگریزوں نے ان پر مقدمہ بھی قائم کیا کہ آپ مشیر تھے اور آپ نے بغاوت پر اکسایا ہے. اور بہادر شاہ ظفر وہ واحد مغل ہیں جن کو چشتی نظامی خلافت بھی ملی ہوئی تھی.
یعنی آپ بیعت کریں دوسروں کو. وہ بیعت بھی کرتے تھے، اوراد و وظائف بھی بتاتے تھے، بہت نیک آدمی تھے. وہ نسبتاً ایک بہتر اور بڑے آدمی تھے، لیکن ایسی کشتی انہیں ملی تھی جس میں ہر انچ کے بعد ایک سوراخ تھا اور وہ ان سے بھرا نہیں جا سکتا تھا. یقیناً اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اولیاء کرام کا سلسلہ اور ان سے وابستگی، اس کے اپنے فضائل وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن کچھ اور عوامل بھی تھے جن میں سے ہم نے بہت ساروں پر بات کر لی ہے. تو ایک اور بھی شعر ہے کہ جی وہ کیا ہے، رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ گھس جانے کے بعد. وہ جو گھسنے کا عمل ہے نا، وہی محنت اور مشقت ہے. آپ ساحل پر بیٹھے رہیں گے، دریا میں غوطہ نہیں لگائیں گے تو کبھی آپ کو گوہر مراد نہیں ملے گا، کامیابی کا موتی نہیں ملے گا. چنانچہ آپ کو جی جی بالکل بالکل جی، ایسا آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ایک صوفی سیٹ کی بڑی خوبصورت بات ہے، میں وہ عرض کروں اور میں چاہ رہا ہوں کہ ہم اس کو نپٹا لیں. لیکن آج بہت اچھا یہ انٹریکشن ہوا اور ہم نے بہت گپ شپ بھی کی. وہ ایک نوجوان تھا، بڑا جوشیلا اور بہت پڑھا لکھا اور بہت ذہین، اور جو اس کے مینٹر تھے وہ ظاہر ہے نرم دھیمے. ایک دن انہوں نے نا اس کو بلایا، انہوں نے کہا بیٹا میں جب تمہاری عمر میں تھا نا تو تم تو کوئی چیز ہی نہیں ہو، تمہارے جیسے چار تھا میں، جوش میں، خروش میں، لڑائی میں، لاجک میں، گفتگو میں، سارا کچھ. پھر یہ ہوا کہ جو میرے راہبر تھے یا رہنما تھے، گائیڈ تھے، انہوں نے نہیں، میں ایسا پتھر تھا جس کی ہزاروں نوکیں تھیں اور میں چبھتا تھا، میری نوکیں چبھتی تھیں ہر ایک کو. تو میرے مینٹور نے مجھے کہا کہ تمہیں گول کرنا ہے. گول پتھر چبھتا نہیں ہے، گول تب ہوتا ہے پتھر جب وہ یا وہ پہاڑوں سے چلتا ہے، پانی اس کو دھکیلتا ہے اور وہ راؤنڈ ہوتا جاتا ہے. راؤنڈ سٹون وہ اس طرح نوک نہیں ہوتی نا اس کی. تو انہوں نے کہا کہ اب تیرا کیا خیال ہے، کیونکہ میں نے یہ پروسیس مجھ پر جو گزرا تھا، میں نے 20 سال لگا دیے تھے، ضائع کر دیے تھے. تو کتنے سال لگانا چاہتا ہے؟ ہونا تو یہی ہے، کرنا تو تجھے گول ہی ہے. تو اس نے کہا تھا جی کہ سال دے دے مجھے مہلت ہے. انہوں نے کہا ویری گڈ، اس کا مطلب ہے کہ تم مجھ سے زیادہ اچھے اور ذہین ہو کہ 19 سال تم نے بچا لیے. تو زندگی دراصل ہم سب کو somehow گول ہی کرتی ہے. گول ہونے کے بعد پھر مکمل گول ہو جاتا ہے کام. جی اگلی بات، دین اور آزادی، دین اور کامیابی ظاہری. یہ اقبال اس شعر میں یہ آمنے سامنے رکھ رہے ہیں کہ اگر ان میں سے ہمیں چننا ہو تو پھر ہم دین کو چنیں گے. مطلب یہ کہ دین پر ہمارا کوئی سمجھوتا نہیں ہے. دین کے مقابلے میں دنیا کی ہر چیز ہیچ ہے. اولیت ہماری زندگیوں میں اور ہماری ترجیحات میں دین کو حاصل ہونی چاہیے. اگر ہم دین دے کر آزادی لے لیں تو اس میں ہمارا گھاٹا ہے. اب یہ باتیں جو کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ جو بڈھے بلوچ کی نصیحت ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اور اس کے بعد اب وہ اپنی طرف سے اس میں ایڈ کر رہے ہیں. یہ ایک کلاسیکل ٹریڈیشن تھی. جو بھی اخلاقی یا تربیتی نوعیت کے شاعر تھے، خصوصاً شیخ سعدی شیرازی، وہ ایک کہانی یا ایک کردار اور اس کی بات چیت کرتے تھے، اور اس کے بعد جیسے اس میں سے نتیجہ نکال رہے ہیں یا اخلاقی سبق دے رہے ہیں اپنے لفظوں میں. میرا خیال ہے بڈھے بلوچ کو ان مسائل کا اس طرح اندازہ نہیں تھا جن کا اگلے اشعار میں ذکر ہو رہا ہے. معرکہ روح و بدن بہت اہم ہے یہ بات. یہ معرکہ روح و بدن اب تک جاری ہے،
اور اس میں ہم نے روح کو پچھاڑ رکھا ہوا ہے. کچھ روح کے تقاضے ہیں، کچھ جسم کے تقاضے ہیں. اس میں توازن اصل دین ہے. روح دین یہ ہے کہ جسم اور روح میں توازن ہو. آپ بدنی خواہشیں بھی آپ کی پوری ہونی چاہیے، آپ کی روحانی خواہشیں بھی پوری ہونی چاہیے. کسی ایک کو اگر ہم مائنس کر دیں تو ہم ناقص ہیں، اس کا کھانا تو خالی ہے نا. اب تہذیب کے نام پر دیکھیے نا، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. درندوں کا کام ہے چیر پھاڑ کرنا. جب آپ کوئی طے شدہ معیارات کو تہس نہس کر دیتے ہیں، تہو بالا کر دیتے ہیں، تو آپ دراصل تخریب کاری کر رہے ہیں. آپ اصلاح نہیں کر رہے ہیں، آپ تعمیر نہیں کر رہے ہیں. تو مغربی تہذیب نے خاص طور پر جنوبی ایشیا میں ہمارے ساتھ جو کیا ہے وہ اقبال کے لفظوں میں وہ ہے کہ وہ تہذیب نے اپنی درندگی دکھائی ہے، اور مارکہ روح و بدن میں نے اس نے اپنا سائنس کا، ٹیکنالوجی کا، اور اپنی حکومت کا، اور اپنی استعماریت کا سارا وزن اس پلڑے میں رکھا جس میں بدن تھا. اور ہمیں یہ بتایا گیا، ہمیں یہ باور کرایا گیا کہ بدن ہی سب کچھ ہے. جی میں عرض کرتا جی استعمار ہے وہ جابرانہ حکومت جو باہر سے آ کر غلبہ حاصل کر لیتی ہے. جی روح ہی پچھڑ گئی نا، روح شکست خوردہ ہو گئی، روح کو نظر انداز کر دیا گیا. روح کے ساتھ ہیں اخلاقی ویلیوز، اخلاقی قدریں. نئی تہذیب نے ہمیں یہ سکھایا کہ آپ کو اپنی دنیا سنوارنی ہے. صرف کون سی اخلاقی قدریں؟ اخلاقی قدریں بھی صرف وہ جو آپ کو ظاہری دنیاوی کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہیں. آپ دیکھیے یہ تاثر بھی ہے کہ اسلام یا جو الہامی مذاہب ہیں وہ دنیا کو یا بدن کو نظر انداز کرتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کریم کی پسندیدہ ترین دعاؤں میں دنیا کا لفظ پہلے آتا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ. اگلی بات یہ ہے، رسول اللہ نے کہا ان لجسدک علیک حق، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے. غذا پراپر ہونی چاہیے، اس کو بیماری سے بچانا ہے، آرام مکمل ہونا چاہیے. اس سے بالا تر ہو کر دیکھیں نا تو جو سرمایہ کی دوڑ ہے اور جو کامیابی کی دوڑ ہے اس کا دائرہ بہت محدود سا دکھائی دیتا ہے، اور ایسے میں ایک روحانی خلا پیدا ہو جاتا ہے. یہ روحانی خلا اب شدت سے ان معاشروں میں سامنے آ رہا ہے جن کی 8-10 نسلیں صرف ضروریات بدن پر لگ گئی ہیں، اور ہم ابھی تک اس مرحلے میں پھنسے ہوئے ہیں. وہاں سے اب آپ کو پتہ لگے گا کہ جو دنیا کا مثلاً 5واں سب سے بڑا امیر آدمی ہے، اس نے اپنی جائیداد کا اتنا حصہ غریبوں کے لیے وقف کر دیا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس میں کچھ نہیں ہے. ہمارے ہاں اس کی مثالیں کم ہیں. پھر یہ کہ اس تہذیب نے اپنے فلسفے کے ساتھ، اپنی لاجک کے ساتھ کسی نہ کسی طرح یہ باور کرایا کہ یہ جو مذہب ہے یہ ایک بیکار چیز ہے، یہ بس خیالات ہیں، یہ وہم ہیں، یہ وسوسے ہیں، کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے. چنانچہ ایک لادینیت کی طرف سفر کا آغاز وہاں سے ہوا، جس کے چھوٹے چھوٹے جراثیم تو پہلے بھی کہیں نہ کہیں ہوتے تھے، لیکن ایک تحریک کی شکل میں باقاعدہ طور پر، یعنی سائنس اور مذہب کا آپس میں ٹکراؤ. مارکہ مذہب و سائنس کتاب بھی لکھی گئی، اور اس کا اردو ترجمہ بھی مولانا ظفر علی خان نے کیا تھا، سر سید احمد خان. یہ وہی چیز ہے جو یہاں اقبال نے روح اور بدن کہہ کے پیش کی ہے، ورنہ اکثر وہ کہتے ہیں عشق اور عقل، ہے نا. عشق روح کی نمائندہ ہے اور عقل بدن کی نمائندہ ہے. یعنی منطق اور فلسفے پر پرکھا گیا
کہ جی پہلے تو خدا کا وجود ثابت کریں، یہ کیا چیز ہوتے ہیں فرشتے، یہ آخرت کیا چیز ہے، وغیرہ وغیرہ. اس لیے کہ جو نظام اخلاق تھا، ایتھکس سارے کے سارے، وہ اس ایمانیات پر اور اس مذہب پر بیس کر رہے تھے. اگر آپ بنیاد ہلا دیں، بنیاد کے بارے میں شک ڈال دیں، تو ظاہر ہے اس پر کھڑی عمارت تو. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان پر انگریزوں کے غلبے کے بعد ایک تحریک چلی علمی کورٹس میں، جس نے قرآن کو مطلب قرآن پر گفتگو کی کہ جی یا اس میں کچھ رہ گیا ہے یا اس میں کچھ ایڈ ہو گیا ہے، اس کی لینگویج میں تو فلاں بھی آ رہے ہیں، یہ تو انہوں نے پادریوں سے حاصل کیا ہے، یا انہوں نے وہ کیا ہوتے ہیں سینٹس جو یہودیوں کے ہوتے ہیں جی ان سے لیا ہے، اور یہ بحیرہ راہب سے خود کہتے ہیں ملے تھے، تو یہ وہ ہے، تو کوئی فرشتہ نہیں آتا تھا، اور نعوذ باللہ اس کے آتھر محمد ہیں، اور پھر لینگویج فلاں ہے، اور یہ اس طرح کی کئی کتابیں آئیں. اگلے اچھا یہ اب ایک بنیاد ہے نا. ہمارے نظام اخلاقیات کے پیچھے کون سا مذہب ہے؟ اسلام. تو اسلام کی بنیاد اول قرآن ہے، بنیاد دوم رسول اللہ ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی صفات، آپ کے مقام، آپ کے مرتبے کے بارے میں اس طرح کی شکوک و شبہات سے بھری ہوئی کتابیں لکھی جانے لگیں. ان میں سے بعض کتابیں اتنی کمال ہیں، کمال بھی اس طرح ہی ہے، وہ شوگر کوٹڈ ہے. ایسا خوبصورت لہجہ، ایسا خوبصورت استدلال، اتنا محبت بھرا انداز، اتنی علمیت کہ آپ بہت متاثر ہوتے چلے جائیں گے. اور میں نے ان میں سے 3-4 کتابیں پڑھیں، اور بڑی افسوس ہے کہ 2-3 بار سنجیدگی سے سوچا کہ بھئی تھا یہ کوئی قرآن اور یہ محمد ابن عبداللہ کا کیا سین ہے. ہاں یس ایگزیکٹلی. شک ایک سوراخ ہے کسی مضبوط دیوار میں جو آپ کر دیتے ہیں، اور ایک ہی سوراخ کافی ہوتا ہے، اس کے بعد سوراخ بنتے چلے جاتے ہیں. تو چنانچہ وہ جو شک ڈالنے کا عمل ہے، جب آپ بنیاد کے بارے میں شک ڈال دیں تو اس بنیاد پر کھڑی ہوئی جو شاخیں ہیں اور عمارتیں ہیں وہ تو خود متزلزل ہو جائیں گی. لے دے کے صرف ایک ایریا بچ گیا، اور وہ تھا انسانیت یا خدمت انسانیت کا. وہ چونکہ انہیں اپنے یہاں کے ایجنڈے کے حوالے سے بھی کسی قدر وہ سوٹ کر رہا تھا، تو وہ چلنے دیا گیا، باقی کچھ نہیں. چنانچہ سر سید نے بھی سائنس سے متاثر ہو کر اپنی تفسیر میں کچھ جو طے شدہ چیزوں کو اکھاڑ پچھاڑ کی، جو بہت ناپسند کی گئی علمی حلقوں میں، وہ اسی کا حصہ ہے. سر سید کی تحریک پر جو کرٹیسزم ہوا ہے اکبر الآبادی کی طرف سے اور بہت سارے عمائدین کی طرف سے جو درد دل رکھنے والے لوگ تھے، وہ اسی کا حصہ ہے. اور اقبال کا نقطہ نظر اس میں سب سے معتدل اور متوازن اور بہت علمی اور عملی اور مبنی پر خلوص دکھائی دیتا ہے. ان کا کہنا تھا کہ ہمیں جدید علوم حاصل کرنے ہیں، ہمیں جدید ٹیکنالوجی آنی چاہیے، بالکل ہماری دنیا کو بہتر ہونا چاہیے. یار اقبال تو وہ آدمی ہیں جنہوں نے اردو میں اکنامکس پر پہلی کتاب لکھی ہے، علم الاقتصاد. تو ان سے بہتر کس کو اندازہ ہوگا کہ دور جدید میں خصوصاً اقتصاد کے حوالے سے کتنی اہمیت اور کتنا ضروری ہے یہ مسئلہ. لیکن کس بنیاد پر؟ وہ ایک فارسی کے شاعر کا مصرع ہے، اس کا میں ترجمہ بتاتا ہوں آپ کو. ببین کہ از کے بریدی و با کے پیوستی، تمہیں یہ جائزہ لینا چاہیے کہ تم کٹے کس سے ہو اور جڑے کس سے ہو، کس چیز سے محروم ہو گئے ہو اور اس محرومی کے نتیجے میں حاصل کیا کیا ہے. یعنی کیا آپ سورج دے کر
ایک موم بتی لینا چاہیں گے؟ نہیں. ہاں تب لینا چاہیں گے کہ میں سورج کے بارے میں شکوک و شبہات آپ کے ذہن میں ڈال دوں اور اپنی موم بتی کو اس سورج کا باپ بنا کر آپ کے سامنے رکھوں اور ایک 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 وہ کیا ہوتی ہے چشم بندی یا شعبدہ بازی کے ذریعے آپ کو یہ امپریشن دوں کہ بھئی وہ تو کچھ نہیں ہے، سارا کچھ تو یہ ہے. یعنی اقبال بھی یا کوئی بھی ذمہ دار مذہبی رہنما بھی ساؤتھ ایشیا میں اس عہد میں انگریزی زبان یا انگریزی ایون تہذیب اس سے وہ نہیں تھے دور کرنے والے. کسی زبان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، کسی لباس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. ہر آدمی کو کوئی بھی علم، کوئی بھی زبان، کوئی بھی لباس اختیار کر لینا چاہیے، لیکن اگر وہ نظریاتی ہے، اگر وہ بلیور ہے، تو وہ جس مذہب کا بھی بلیور ہے اس کی بنیادی چیزوں پر سمجھوتا کیے بغیر. چنانچہ انہوں نے مغربی تہذیب کی اچھی چیزیں بھی اپنائیں، بالکل اختیار کی اور کرنا چاہیے تھا، اور یہ بہت وائز ڈیسیژن تھا. دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش. تو روح اور بدن کی اس جنگ میں ہم کس مورچے میں ہیں؟ ہمیں جائزہ لینا ہے. میں جائزہ لے سکتا ہوں اپنی ساری ترجیحات کا رکھ کر اپنے سامنے کہ ان ترجیحات کی بنیاد بدن پر ہے یا روح پر، یا کوئی متوازن صورت، بیلنسڈ صورتحال سامنے آتی ہے. اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. اب دیکھیے کہ پہلے وہ ابلیس کی مجلس شورا ہے، اس کے بعد یہ نظم آ رہی ہے. تو یورپ کی جو مشینوں کا یہ جو کلچر ہے، یا آپ اس کو ٹیکنالوجی یا سائنس میں ان کے ایڈوانسمنٹ کہیں، یہ ریپیٹڈلی اقبال کے ہاں آئی ہے، کیونکہ وہ ایک متاثر کن چیز ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا عمل بالکل یوں لگتا ہے جیسے موسیٰ کے دربار میں ساحروں نے وہ نہیں جی یوں کہیں کیا تھا، تو اس طرح کا یہ لگ رہا ہے. وہ کیا ہے؟ احساس مروت کو کمال ہے. ادھر لفظ میں ایک بولتا ہوں، آپ شعر سناتے ہیں، کمال زبردست ہو گیا یہ تو. لیکن پہلا مصرع نہیں مجھے یاد آ رہا. ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. یہ بھی پھر وہی دیکھیے کہ مارکہ روح و بدن میں روح اور دل ایک ہیں. تقدیر امم کیا ہے؟ حضور آپ کا حسن صاحب، تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا. مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ. زمانے نے ہمیں کیا دکھانا ہے، ہمارا کیا مستقبل ہے، فیوچر میں ہم پر کیا بیتنے والی ہے، جغرافیائی حوالے سے، ہر شعبے کے حوالے سے. لیکن چونکہ مومن کی فراست کو رسول اللہ نے بہت تعریف کی ہے، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. کمال ہے، حد. مومن کی فراست سے بہت محتاط رہو، دھیان رکھو، کیونکہ مومن اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ ایک غیر معمولی بصیرت اسے عطا کی جاتی ہے جو ایک عام درجے سے بہت بلند ہوتی ہے. نور خداوندی سے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. تو چنانچہ وہ اشارہ کہہ رہے ہیں. اور اس میں بھی دیکھیے وہ سارے ہمارا جو ادب ہے، عربی ہو یا فارسی ہو، اس ساری کی روایت گوندھی ہوئی ہے اقبال کی شاعری میں. عربی محاورہ ہے کہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. العاقل تکفیہ الاشارہ. عقل مند محض ایک، ہمارے ہاں محاورہ ہے کہ ایک دانہ چکھیں تو دیگ کا پتہ چل جاتا. یہ بالکل وہی ہے. ایک فارسی شاعر نے بہت ہی کمال مصرع کہا ہے، اقبال نے بھی کوٹ کیا ہے، دنیا کے ہر صوفی نے جو فارسی اوریجن کے ہیں انہوں نے اس کو کوٹ کیا ہے. در خانے اگر کس است، اگر اس گھر میں کوئی ہے، گھر دل ہے یا دماغ ہے، ایک حرف بس است. بس ایک حرف کافی ہے اگر کوئی ہے تو.
اگر نہیں ہے تو پھر تو دفتر کے دفتر بیکار ہوں گے. چنانچہ اشارہ انہوں نے یہ کیا کہ اپنے عمل میں خلوص اختیار کیجئے. اخلاص عمل مانگ نیاکان کہن سے. نیاکان ہیں آبا و اجداد، کہن پرانے. یہ عربی لفظ فارسی لفظ ہیں دونوں. اپنے گزرے ہوئے اکابر سے اخلاص عمل مانگ، ان کا طرز عمل اختیار کر. اخلاص فی العمل میں وہ لوگ مثال بنے ہوئے تھے اور وہی قوت تھی ان کی. ان کے کام خالص للہ ہوتے تھے، خدا کے لیے ہوتے تھے، ذاتی اغراض و مقاصد نہیں ہوتے تھے. قومی اغراض و مقاصد کو ترجیح حاصل تھی ان کی ذاتی زندگیوں پر. یہ چیز نہیں ہے. جب تک یہ نہیں ہے صورتحال ایسی ہی رہے گی یا اس سے بدتر ہوگی. جب یہ چیز حاصل ہو جائے گی افراد کو یا افراد کی اکثریت کو جو نتیجہ خیز ہوتے ہیں دور جدید کے جمہوری نظام میں، یا پھر من حیث الکل پوری قوم کو، تو تب بہت بڑی تبدیلی آئے گی. شاہوں کے لیے، بادشاہوں کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اگر وہ گداگروں کو کچھ بخش دیں. تم نیک نیتی سے اپنے بڑوں کے، اپنے اکابر کے رستے پہ چلنے کی کوشش کرو، ان کے اسوے سے، ان کے طرز عمل سے سبق حاصل کرو. جبکہ دور جدید نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ آپ ماضی کی طرف مڑ کر نہ دیکھیں، اس لیے کہ وہاں اندھیروں کے سوا کچھ نہیں ہے. ترقی کرنی ہے تو آگے دیکھیے. اقبال کہتے ہیں کہ پیچھے چلیے. اسی لیے اقبال پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ قدامت پسند بھی ہیں اور رجعت پرست بھی ہیں، فنڈامنٹلسٹ بھی ہیں، اور وہ پیچھے، آگے کی بجائے پیچھے کی طرف لے جانے والے ہیں. چنانچہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو آپ لوگ ترقی کر رہے ہیں یہ ترقی معکوس ہے، الٹی ترقی ہے. یہ رخ آپ کا. انہوں نے فارسی میں، اردو میں ہمیشہ یہ کہا کہ میں شاعر نہیں ہوں، میرا مقصد ہے پیغام دینا، اور میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ اونٹنی ہے جو اپنی قطار سے نکل گئی ہے، ادھر ادھر گھوم پھر رہی ہے، میں اس کو واپس اس قطار میں لانا چاہتا ہوں. سوئے قطار می کشم ناقہ بی زمام را. تو یہ ان کا پیغام ہے. اور بڈھے بلوچ کی علامت کے تحت، ایک خیالی کردار کے تحت انہوں نے اپنے افکار کو بہت خوبصورت طریقے سے اور بہت مؤثر انداز میں پیش کیا ہے. اس کی زبان بھی بہت مشکل نہیں ہے. اسی سبب سے اس کے چند اشعار ایسے ہیں جو تقریباً ہر ایک کو یاد ہیں. تو انشاءاللہ آپ سب کا بہت شکریہ. مجھے کئی دنوں کے بعد آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی ہے. بہت سارے نئے چہرے ہیں، ان کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور اگلے سیشن میں ابلیس کی مجلس شورا بہت پرلطف نظم ہے، اور آپ دیکھیے کہ ایک بڑے دماغ نے کس کس طرح سے ابلیسی چالوں اور اس کے ان معاملات کو دیکھا ہے، اور کتنے ادبی پیرائے میں ادب عالیہ کی سطح پر جا کر اس کو بیان بھی کیا ہے. عمر رضا، آپ نے کوئی اعلان کرنا ہے؟ جی. سر، یوں محسوس ہوتا ہے اس بک میں کہ جیسے چونکہ اقبال کے آگے ایک حیات کا سفر، ظاہری حیات کا سفر ختم ہو رہا تھا، تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ مستقبل کی ایک رہنمائی کرتے ہیں. درست فرما رہے ہیں. جیسے ابھی ہم نے یہ پوائنٹ پڑھی ہے، اس کے اندر حال سے شروع کرتے ہیں پوائنٹ کی ابتدا، درمیان میں مستقبل پہ آتے ہیں، آخر میں پھر ماضی کے ساتھ ایک جوڑنا چاہتے ہیں. وہ بالکل یوں ہے جیسے ایک آدمی جاتے ہوئے اپنے بچے کا ہاتھ نہیں کسی بڑے کے ہاتھ میں دے جاتا، اس طرح کی کیفیت یقیناً ایسا میں. جی یہی مقصد ہے اس کا، بالکل بالکل یہی مقصد ہے. آگے بڑھیں جی، لیکن اپنی اخلاقیات اور اپنی اقدار کو ساتھ لے کر. دیکھتا ہوں دوش کے آئینے میں پردہ کو. جی، دیکھتا ہوں دوش کے آئینے میں فردا کو میں. جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. جی ہاں، مطلب آپ کو ان لوگوں کو متوجہ کیا جو یہ فرما رہی ہیں کہ دھیان کیجئے، عقل کے ناخن لیجئے، ہوش کے ناخن لیجئے، دیکھیے کیا تھے، کیا ہو گئے.
कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है, एग्जैक्टली ये सारी बातें इसमें सर मौजूद ये वो इकबाल की हयात का टाइम था जब वो अपना यूरोप का सफ़र मुकम्मल कर चुके थे। खतो किताबत का सिलसिला जितने उस वक्त वो रिनाउंड पर्सनैलिटीज़ थी उनके साथ हो चुका था। दुनिया के जितने निज़ाम थे वो सब देख चुके थे। कुछ तो ऐसे निज़ाम थे जिन्होंने दुनिया के ऊपर एक अरसा हुकूमत की। उन निज़ामों के शिकस्त और रेफ्त के सारे असरात, नई चीज़ों की तरफ रहनुमाई, तो ये बड़ी ना खूबसूरत पॉइंट थी। आज आपने जिस अंदाज से इसको पढ़ाया और फिर आगे भी मुझे यूँ लग रहा है कि ये बुक हमारी जो पहले हमने दोनों पढ़ी है उनका एक निचोड़ और नतीजा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह यकीनन। आप सबका बहुत शुक्रिया। आप में से किसी ने कोई और ज़रूरी बात तो नहीं करनी? जी मेरा एक क्वेश्चन है, स्पेशली इस नज़म के हवाले से ही हमने देखा है कि तारीख में बहुत से लोग एक पीक तक पहुंचते हैं किसी भी काम में। इवन अगर आप पाकिस्तान में देखते हैं तो बहुत से शोबों में बहुत से लोग एक पीक तक पहुंचते हैं, लेकिन उनकी आने वाली नस्लें उस पीक को बरकरार नहीं रख सकती। जी इसकी क्या वजह होती है? जैसे हम मुसलमान भी काफ़ी शोबात में आगे गए हैं, ये नहीं है कि आज हमारा अगर नाम नहीं है तो हमें कोई पहचानता नहीं है। दुरुस्त, उसकी भी कभी दास्तान थी जो कि आज नहीं है, बदकिस्मती से। सही कह रहे हैं। लेकिन उस पीक को कैसे बरकरार रखा जा सकता है? देखिए ऐसी भी कई मिसालें हैं, लेकिन वो मिसालें कम हैं कि ऊपर तले कुछ ऐसी नस्लें आती गईं जिन्होंने बढ़ाया, और वो इर्तिका का सफ़र एक पहली बानी नस्ल में बरकरार नहीं हुआ बल्कि फैलता गया। वही मैं मुग़ल हिस्ट्री की ही मिसाल दूंगा। बाबर के फ़ौरन बाद हुमायूं को 13 साल सब कॉन्टिनेंट छोड़ देना पड़ा था शेर शाह सूरी की वजह से। अब शेर शाह सूरी एक ऐसा अजीब गरीब सेल्फ मेड आदमी था जिसको आज भी हम अच्छे लफ्ज़ों में याद कर रहे हैं, लेकिन आगे इब्राहीम और एक और बेटा था, वो ऐसे निकले, मतलब उतने मुस्तहकम नहीं हुए कि फिर वही हुमायूं 13 साल के बाद ईरानी अफवाज की मदद से उसने फिर टेक ओवर किया। फिर अकबर ने जो पोता था बाबर का, उस सल्तनत की हदें बाबर की बनाई हुई हदों से तकरीबन डबल की। उसके बाद और 50 साल हुकूमत की, 50 साल हुकूमत की। उसके बाद औरंगज़ेब के ज़माने में जो क्या हुए, फिर अकबर के पड़पोते, क्योंकि जहांगीर और शाहजहां और औरंगज़ेब आलमगीर, औरंगज़ेब के ज़माने में जितनी सरहदें थीं मुग़ल हुकूमत की उतनी उससे पहले नहीं थी, यानी एक एक स्टेप आगे बढ़ते गए ना। सारा सब कॉन्टिनेंट। जी हाँ, एक अजीब मसला है जो उसकी कोई की हाथ नहीं आती है। चोटी पे पहुंच के फिर तो नीचे ही उतरना होता है। एग्जैक्टली बस आप ये कर सकते हैं, अगर आप बहुत खुशकिस्मत कौम हैं या फ़र्द हैं कि अगर चोटी पे मौजूद हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ रुक लें, अदरवाइज़ फिर तो उतरने का सफ़र ही है। लॉ ऑफ नेचर, और वो जो किताब की तरफ उन्होंने इशारा किया है वो इस मसले पर बहुत अच्छी किताब है। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।